بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ریت سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے ایک نیو ناول ریڈ کرنا ہے، کمپلیٹ ناول۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل ناول آرچرڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا مت بھولیں۔ باقی پہلے میں نے یہی سوچا تھا کہ آب حیات کمپلیٹ کر لیتی ہوں تو دین نیو ناول سٹارٹ کریں گے، لیکن پھر میں نے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے آپ کے لیے ریکارڈنگ پہلے کر لینی ہے ویکینڈ تک انشاءاللہ۔ تو میں نے دن میں 3-4 ریکارڈنگز بھی کی، 4-5 گھنٹے میں آپ لوگوں کے لیے بولی ہوں۔ تو یہ ایسا ہے کہ اس سے یہ تھا کہ ایک تو میرا اور آپ میں گیپ آ رہا تھا کہ ہماری کوئی بات چیت نہیں ہو پا رہی تھی، کمنٹ سیشن بھی کافی سارے اکٹھے ہو گئے ہوئے تھے، اور دوسرا اس پہ رسپانس بہت زیرو ہے۔ تو میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ زیادہ لوگ وہ نہ سن رہے ہوں، حالانکہ فرمائشی ناول تھا لیکن پھر بھی رسپانس بہت زیرو ہے اس کے اوپر۔ تو پھر میں نے کہا ساتھ میں ہم صبح کے ٹائم اس کی آب حیات کی ایپیسوڈ آیا کرے گی جیسے پہلے آتی تھی، اور شام میں جو ہم لوگ روٹینلی ریکارڈ کرتے ہیں وہ آئے گا۔ ابھی میں تھوڑی سی فریش ہوئی ہوں، آج میں اتنی تھکی ہوئی تھی نا، اور صبح تو جو میرا حشر ہونے والا ہے وہ میں آپ کو کل ہی بتاؤں گی، کبھی کل کی داستان۔ ابھی تو آج تو بہت حشر خراب تھا، یونیورسٹی گئی ہوئی تھی، وہاں پہ سارا دن ایک ٹانگ پہ کھڑے رہے ہیں، پھر بھی سر راضی نہیں ہوئے، اور کل پھر صبح 9:30 بجے کا بول دیا ہے۔ اب مجھے صبح فجر کے بعد سونا ہی نہیں ہے کیونکہ ریڈی ہوں گی، پہلے بچوں کو پڑھانا ہے، پھر ہی آگے یونیورسٹی جانا ہے۔ تو پھر وہ جتنی روٹین ٹف ہوئی پڑی ہے نا، بس پھر آ کے صرف میرا یہ ہوتا ہے کہ بس کسی طرح اللہ جی جلدی سے مغرب کی اذان ہو جائے، میں نے نماز پڑھ کے میں نے سونا ہے۔ تو خیر آئے ناول پڑھتے ہیں پہلے، کیونکہ آج کمنٹ سیشن بھی کافی ہے، پہلے ناول کمپلیٹ ہوگا دین کمنٹ سیشن کی طرف بھی چلیں گے، ٹھیک ہے؟ شاریس تھینکس فار ایوری تھنگ۔ ہسپتال کے مین گیٹ تک آتے رضی نے اس سے مسافہ کرتے ہوئے ایک بار پھر اس کی آمد کا شکریہ ادا کیا۔ شاریس مصنوعی خفگی سے گھورنے لگا۔ اس فارمیلٹی کی قطعاً ضرورت نہیں، انکل کی حالت خطرے سے باہر ہے، یہ باعث سکون ہے۔ ہاں یار، ورنہ ہارٹ اٹیک نے تو ہمارے قدموں سے زمین کھینچ لی تھی۔ شکر الحمدللہ کہ پاپا کو اللہ نے نئی زندگی دی۔ رضی متشکر تھا۔ میری ضرورت کہیں بھی محسوس ہو تو بلا جھجک کال کر لینا، میں یہی ہوں، رضی نے گرم جوشی سے گلے لگتے ہوئے کہا۔ اس میں تو کوئی شک نہیں، میری غیر موجودگی میں تم نے جس طرح ماما کی کال پر بابا کو بروقت ہسپتال پہنچائی ہے قابل تحسین ہے۔ پھر غیروں والی بات، ہم دوست کے ساتھ ہم صاحب بھی ہیں، بہت حقوق ہیں ایک دوسرے پر، رضی نے مسکرا کر سر ہلایا۔ اوکے میں چلتا ہوں۔ شاریس نے اپنی کار کی طرف متلاشی نظروں سے دیکھتے واک کی، رضی اسپتال کے اندر چلا گیا۔ اللہ کی بندی بس کر دے، مر جائے گی اتنی مرچیں کھا کے۔ نسوانی چیخ نے کار کا دروازہ کھولتے شاریس کو بائیں جانب دیکھنے پر مجبور کیا۔ گول گپے کے ٹھیلے کے پاس 2 لڑکیاں کھڑی تھی، ایک لڑکی دنیا جہاں کو فراموش کیے مزے لے کے گول گپے کھا رہی تھی، دوسری متفکر سی نظروں سے اس کے لال ٹماٹر جیسے گلابی گال، ناک اور آنکھوں سے بہتے پانی کو دیکھ کر اسے باز رہنے کی ہدایت کر رہی تھی۔ لڑکی نے املی کے پانی میں ڈبو کر گول گپا منہ میں رکھا۔ یار مرچوں سے تو میرا 100 فیٹ کا فاصلہ، مرچیں نہیں میں کھا سکتی۔ تجھے پتہ یونیورسٹی آنے کی کیا وجہ؟ ایک تو اسٹڈی، دوسرے ایک گول گپے۔ جس دن نہ کھاؤں رات بھر چین کی نیند نہیں آتی، خواب میں گول گپے نظر آتے ہیں۔ گول گپا منہ میں ہونے کی وجہ سے اس کی آواز عجیب سی نکلی۔ شاریس مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ نظر گھما کر اس نے سامنے روڈ پہ یونیورسٹی کو دیکھا، کچھ ایسا ضرور تھا اس لڑکی میں جو اس کے قدم تھم گئے تھے۔ جس رغبت سے وہ گول گپے کھا رہی تھی واقعی دلچسپ منظر تھا۔ تم کھاتی رہو، میں گھر جا رہی ہوں۔ لڑکی ناراض ہونے لگی، تسلسل ٹوٹا تو اس کے سیل فون پر کوئی کال آئی۔ چند سیکنڈ بات کر کے اس نے فون گول گپے والے کے ٹھیلے کی چھت پر رکھ دیا، ہاتھ جو بیزی تھے۔ کیا اعلیٰ مقام ڈھونڈا محترمہ نے، وہ کار سے ٹیک لگائے سوچ رہا تھا۔ او بھائی، یہ پورے گول گپے اس کے گھر پارسل کر دیا کرو تاکہ مجھے یہاں گھنٹوں کھڑا نہ ہونا پڑے۔ اب کے لڑکی کی توپوں کا رخ گول گپے والے کی طرف تھا جو ڈھٹائی سے مسکرا دیا۔ بس میں چل رہی ہوں۔ لڑکی نے ایک کے بعد دیگر 2 گول گپے منہ میں ٹھونسے، بیگ کندھے پر ڈالا اور کتاب اٹھا کر فوراً سہیلی کے پیچھے بھاگی۔ شاریس نے گہری نظروں سے لڑکی کی حرکات کا جائزہ لیا، وہ اپنا سیل فون گول گپے والے کے پاس سے بھول گئی تھی۔ شاریس نے انہیں آواز دینا چاہی مگر وہ دونوں روڈ کراس کر چکی تھی۔ ٹھیلے پر رش ہو چکا تھا، شاریس کے قدم ٹھیلے کی طرف بڑھے۔ ٹھیلے کے قریب سے گزرتے غیر محسوس طریقے سے اس نے سیل فون اٹھا لیا۔ کار ڈرائیو کرتے وہ اپنی اس حرکت پر خود کو لان تان کر رہا تھا۔ نیلا کوڑی ویکھ کے چور بن گیا۔ اتنی چیپ حرکت کبھی کالج یونیورسٹی لائف میں نہیں کی کہ اب ایک غیر معمولی لڑکی کی ایک جھلک نے شاریس کو اتنا بدحواس کر دیا۔ زیر لب مسکراتے اس نے آفس کے سامنے گاڑی روکی، کار پارک کر کے آفس میں داخل ہوا۔ شکریہ سر، آپ ٹائم پہ آ گئے، میٹنگ کے لیے ہمارے کلائنٹس آ چکے ہیں۔ پی اے اسے کوریڈور میں مل گیا، وہ سیدھا کانفرنس ہال میں پہنچا۔ میٹنگ سے فارغ ہو کر وہ اپنے روم میں آ گیا، چیئر پر کوٹ لٹکایا، ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی اور چیئر پر بیٹھ گیا۔ وہ پھر سیل فون کو چیک کرنا شروع کر دیا۔ مائی البم میں اس حسینہ کی دلچسپ سیلفی تھی، کہیں ہنستی مسکراتی، کہیں منہ چڑھاتی، کہیں غصے سے گھورتی، مہندی لگے ہاتھوں سے چہرہ چھپاتی۔
उफ़ محترمہ بہت فلمی ہے. مسکراتے ہوئے اس نے کانٹیکٹ کھولا. مائی ہوم مائی ڈیڈ کے نمبر کے ساتھ اس کے والد کی تصویر بھی لگی تھی. شارز کی پیشانی پر تحیر سے لکیریں پڑنے لگی. اگلے ہی پل اس نے مائی ڈیڈ کے نمبر پر کال کر دی. زندگی بولو بیٹا. دوسری طرف سے عزیز صاحب بیٹی کا نمبر دیکھ کر حسب عادت بول پڑے. السلام علیکم. مردانہ آواز پر عزیز صاحب نے تفکر سے کان سے لگا فون دیکھا. ایک لمحے میں ان کی پیشانی پر پل پڑے. وعلیکم السلام. کون؟ عزیز صاحب کا لہجہ متفکر ہوا. سر میں شارز ہوں. شارز نے ایک باپ کے متفکر لہجے کو محسوس کر کے فوراً تعارف کرا. میری بیٹی کا سیل فون آپ کے پاس کہاں سے آ گیا؟ زندگی کہاں ہے؟ ریلیکس سر، میں وہیں آپ کو گوش گزار کر رہا ہوں. آپ کی بیٹی اپنا سیل فون بھول گئی ہے. میں نے انہیں یہ حرکت کرتے دیکھا تھا. اب تک تو وہ گھر بھی پہنچ گئی ہوں گی. میں یہ سیل فون آپ تک پہنچانا چاہ رہا تھا. ٹھہرے لہجے اور سلجھے انداز نے عزیز صاحب کے اعصاب کو قدرے پرسکون کیا. تھینک گاڈ. اس ایک لمحے میں جانے میں نے کیا کچھ سوچ لیا تھا. آپ نے یقیناً مجھے اغوا برائے تاوان کے گروہ کا ممبر سمجھا ہوگا. شارز بھی مسکرائے بغیر نہ رہ سکا. عزیز صاحب ہنسنے لگے. یہ تو ہے، مگر کیا کیا جائے کہ آج کل حالات ہی اس قسم کے بچوں کی فکر رہتی ہے، اور جب بیٹی کا معاملہ ہو تو وہ بھی اکلوتی تو جان پہ بن جاتی ہے. عزیز صاحب نے اپنائیت سے کہا. سر میں یہ سیل فون لوٹانا چاہتا تھا. تم اپنا ایڈریس بتا دو، میں ڈرائیور کو بھیج دیتا ہوں. سر میں آپ کے گھر آ کر خود یہ سیل فون دینا چاہتا ہوں، اگر آپ کو ناگوار نہ گزرے تو. شارز کے شائستہ لہجے پر عزیز صاحب ایک لمحے کو چپ ہو گئے. اوکے ضرور، پھر شام کی چائے ساتھ پیتے ہیں. میں تمہیں ایڈریس ٹیکسٹ کر دیتا ہوں. عزیز صاحب خوش دلی سے بولے. اس کی ضرورت نہیں ہے سر، میں آ جاؤں گا. تم حیران کر رہے ہو. خیر ملتے ہیں شام کو. عزیز صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا. اوکے سر، اللہ حافظ. شارز نے رابطہ منقطع کر دیا. زندگی زیر لب نام دہراتے لب دانتوں تلے دبائے. اس کی مسکراہٹ میں پوری اسراریت تھی. کیڑی پوری اسراریت ہے؟ مال سے چند ایک چیزوں کی شاپنگ کر کے اب وہ گھر جا رہی تھی. کار میں بیٹھی زندگی کو اچانک اپنے کڑی دا نا زندگی کیا اچھا اچانک اپنے سیل فون کی یاد آ گئی. سنیا یار میرا سیل فون کہاں ہے؟ ساتھ بیٹھی سنیا بھی چونکی. پرس میں چیک کرو. زندگی نے نفی میں سر ہلایا. چل ہوں سواد آیا. آپ پتہ پائی گول گپے جائیں بھاڑ میں، ہر چیز دنیا کی بھاڑ میں جائے. فون پہ نو کمپرومائز یار. میرے ہاتھ میں تھا. یونیورسٹی مال ٹھیلے والا. کچھ یاد کرو کہاں کھویا؟ نہیں یاد آ رہا. جانے کہاں گرا دیا؟ اسے افسوس ہوا. سنیا نے اپنا سیل فون اس کی طرف بڑھایا. کال کر لو، کیا معلوم کوئی واپس دے دے. مشکل ہے، ہاتھ آئی چیز کون واپس کرتا ہے؟ اتنا مہنگا تھا، میری کتنی میموری تھی اس میں. سخت افسوس ہو رہا تھا. تم کال تو کرو. سنیا کے اسٹار پر اس نے اپنے نمبر پہ کال کی. شارز میٹنگ میں ڈسکس ہوتے ہوئے پوائنٹس کو اسٹڈی کر رہا تھا. سیل فون بجنے لگا. سنیا کالنگ کے ساتھ تصویر بھی آ رہی تھی. وہ پہچان گیا تو محترمہ کو فون کی گمشدگی کا احساس ہو گیا. مسکراتے ہوئے شارز نے کال ریسیو کی. دیکھا میں نے کہہ رہی تھی ہاتھ آئی چیز کوئی واپس نہیں کرتا. کمینہ فون نہیں اٹھا رہا. اسے احساس تک نہ ہوا کہ کال ریسیو ہو چکی ہے. شارز نے بغور اس کی گفتگو سنی. آپ فری ہیں؟ آپ کی ذہانت پہ کیا صحیح کیا اثر آئی ہے کہ کسی بندے نے یہ حرکت کی ہوگی، ورنہ آپ نے جو اعلیٰ القاب استعمال کیا اس کا مونس بھی بول سکتی تھی. شارز نے بے ساختہ گفتگو کا آغاز کیا. زندگی ایک لمحے کو چونکی. آپ کون؟ جس کی آپ تعریف کر رہی تھی. شارز نے مزہ لیتے ہوئے کہا. فون کہاں سے ملا آپ کو؟ سنیا اشارے سے پوچھ رہی تھی. اس کے اشارے نظر انداز کر کے وہ دوسری طرف سے آئی آواز کی طرف متوجہ تھی. گول گپے والے کے ٹھیلے کی چھت سے. ویسے کیا اعلیٰ مقام ڈھونڈا تھا آپ نے؟ میرا فون واپس کریں. نہ کروں تو؟ چڑھایا. آواز اور باتوں سے ٹٹ پونجے تو نہیں لگتے. غصے سے کہا. اتنی قیافہ شناسی. کیا لگتا ہوں؟ مزہ لیا. چیپ لوفر. اس نے غصے سے کہہ کر کال ڈسکنیکٹ کر دی. بی بی پہلے فون تے لالا کیا کہہ رہا تھا؟ سنیا نے اس کے غصے سے لال چہرے کو دیکھا. بکواس کر رہا تھا. پھر کیا؟ پھر دل چاہ رہا جان سے مار دو اس کمینے کو. او میم، اس کا غصہ مجھ بیچاری پر کیوں نکال رہی ہو؟ سنیا نے ڈرتے ہوئے کہا. زندگی نے انسنی کر دی. عزیز اور معروف لان کی کرسیوں پر بیٹھے تھے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عزیز صاحب نے اکلوتی بیٹی کے افسردہ چہرے کو دیکھا. کیا ہوا؟ میری بیٹی اتنی افسردہ کیوں ہے؟ اپنا سیل فون کہیں بھول آئی ہے، اسی کا کام ہے. کہا بھی ہے دوسرا لے لو. معروف نے اداسی کی وجہ بتائی. مام اس میں میری سیلفیز تھی. کتنی یادیں وابستہ ہیں ہر چیز سے. پھر تمام فرینڈس کے نمبرز. آج کل کسی کا نمبر یاد کب رہتا ہے؟ اس نے افسردگی سے کہا. ٹینشن نہ لو، مل جائے گا فون. عزیز صاحب نے دلاسا دیا. میں دیکھتی ہوں چائے کہاں رہ گئی. معروف اٹھنے لگی. عزیز صاحب نے اشارے سے انہیں بیٹھے رہنے کو کہا. میں نے منع کیا تھا نا، گیسٹ آنے والا، وہ آج سے پھر ساتھ چائے پئیں گے. کون ہے یہ گیسٹ؟ معروف نے پوچھا. اسی دوران چوکیدار ان کی طرف ہے. سر کوئی شارز صاحب آئے ہیں. آنے دو انہیں. عزیز صاحب کے حکم پر چوکیدار سر ہلا کر گیٹ کھولنے چلا گیا. کون ہے شارز؟ معروف نے حیرانی سے عزیز صاحب کو دیکھا. زندگی بیزاری سے دونوں کی گفتگو سن رہی تھی. یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم. عزیز صاحب کے جواب پہ معروف کے ساتھ اس نے بھی چونک کر پورٹ کی طرف نظر جمائی. کار سے نکلنے والی شخصیت اتنی سحر انگیز تھی کہ تینوں خاموشی سے اپنی طرف آتا دیکھنے لگے. السلام علیکم. اس نے مسکراتی نظروں سے سلام کیا. تم؟ عزیز صاحب ایک پل کو حیران ہوئے، پھر گرم جوشی سے. تم شارز ہو، عثمان کے بیٹے؟ جی سر. شارز نے مسکراتے ہوئے مسافہ کیا. گلے لگو یار. عزیز صاحب نے گرم جوشی سے گلے لگایا. معروف چہرے پر خیر مقدمی مسکراہٹ سے جائے کھڑی تھی. زندگی نے کھڑے ہونے کی بھی زحمت نہیں کی.
मारूख, ये मेरे साबिक पार्टनर उस्मान का बेटा है। जब मैंने लाहौर से बिज़नेस का आगाज़ किया तो इन दिनों उस्मान के साथ शारेस के आइडियाज़ हमें बहुत फ़ायदा पहुंचाते थे। हालांकि इन दिनों कॉलेज में था। अजीज़ साहब खुश दिली से तारुफ करवा रहे थे। जी मैं उस्मान भाई से मिल चुकी हूँ, शारेस से पहली बार मिल रही हूँ, मारूख ने खुश दिली से कहा। बैठो बेटा, ये हमारी इकलौती बेटी ज़िंदगी। अजीज़ साहब के तारुफ कराने पर सारे मंजर में लाताल्लुक़ बैठी ज़िंदगी ने मसनूई मुस्कुराहट सजा कर इसे देखा। शारेस ने बगौर इसके उदास चेहरे को देखा। इनकी कोई अजीज़ तरीन चीज़ खो गई है क्या? शारेस के छेड़ने पर अजीज़ साहब हंसने लगे। ज़िंदगी ने कदर नागवारी से इसकी बेदकल्फी में लाहिजा की। बस वो मूड ठीक नहीं है, मारूख ने इसे नज़रों से घिरकते हुए जवाब दिया। अच्छा लड़का देखकर हर माँ के चेहरे पर जो रंग होता है वही रंग मारूख के चेहरे पर भी था। इसने कोफत महसूस की। पहले तो आप इनकी खोई हुई चीज़ लौटा दें ताकि इनका मूड बहाल हो। शारेस ने मुस्कुराते हुए जैकेट की जेब से ज़िंदगी का सेल फ़ोन निकाल कर दिया। इसकी आंखें फटी की फटी रह गई। इसने झपट कर सेल लिया। ये? मारूख भी हैरान थी। दोपहर को शारेस की कॉल आई थी कि ज़िंदगी अपना सेल फ़ोन भूल आई है, फ़ोन लौटाने घर आया। तब तक मुझे भी मालूम नहीं था ये उस्मान का बेटा। अजीज़ साहब ने उलझन सुलझाई। इसे याद आ गया जिसने इससे बात की थी ये वही लबो लहजा था। मैंने भी आपकी तस्वीर से आपको पहचाना। आपने मेरा सेल फ़ोन चेक किया? वो सेल फ़ोन मिलने की खुशी में भी खफकी दिखाना नहीं भूली। मजबूरी थी, वरना मैं आपके डैड से कैसे रब्ता करता। शुक्रिया अदा करने के बजाय तुम तफ्तीश कर रही हो, मारूख ने एहसास दिलाया। रहने दे आंटी। इसके दखल देने पर इसने मुँह बिगाड़ा। भाई ये चाय कहाँ रह गई? अजीज़ साहब ने एहसास दिलाया। मैं देखती हूँ। मारूख अंदर चलेगी। और सुनाओ, उस्मान क्या करा आजकल? अजीज़ इसकी तरफ मतवज्जा हुए। बाबा लाहौर का बिज़नेस देखते हैं, मैं कराची का। चंद माह हुए मुझे कराची शिफ्ट हुए। तुम अकेले रहते हो? इन्हें हैरत हुई। जी, अम्मा को हमें अपनी हवेली जान से ज़्यादा अजीज़ है। वो छोड़ने को तैयार नहीं। वो तफसील बता रहा था। मुलाजिम चाय के लवाजमात ले आया। साहब आपकी कॉल आई है। अजीज़ साहब सारी लाते उठ के। मैं बस अभी है, तुम दोनों बातें करो। कैसा मौका दे के गया बेटी नू थे ओनू। अजीज़ साहब चले गए। शारेस ने मुस्कुराते हुए इसे देखा। गुलाबी सूट में तराशीदा बालों की ऊंची पोनी टेल में जकड़े सादा चेहरे के साथ भी वो गुलाबी शाम का खूबसूरत हिस्सा लग रही थी। आप खुश हैं? आप जब आप मेरी फैमिली को जानते थे तो मुझसे फ़ोन पर बकवास क्यों की? वो तीखे जैतूनों से घूर रही थी। थोड़ा सा सता रहा था। क्यों? लड़ाका औरतों की तरफ हमें झुकाकर बोली। इसने मुस्कुराहट दबाई। दिल चाह रहा था। व्हाट? वो चीखी। आपका नंबर चंद तस्वीरें मेरे सेल फ़ोन में कैद हो चुकी हैं। वो इसकी आंखों में देखते बोला। ज़िंदगी की आंखें और मुँह हैरत से खुल गया। मैं डैड को बता दूंगी। इसकी धमकी पर हंसने लगा। कुर्बान जाऊँ इस धमकी पर। इतनी गैर महज़बाना हरकत आपको सूट नहीं करती। वो अपनी नागवारी ना छुपा सके। आपको सूट करूँगा। गंभीर लहजे का सवाल और पसंदीदगी भरी नज़रों को इसने छंबे से देखा। वो कोई सख्त जवाब देना चाहती थी मगर जाने क्यों लब सिल गए थे। फ़ोन झपटते एहसास भी ना किया कि आपके नाखून किसी को ज़ख्म भी दे सकते हैं। इसने ज़ख्मी उंगली सामने की। इसकी उंगली पर खराश के निशान वाज़िया थे। आप इतनी सालिम है? इसके चेहरे पर शर्मिंदगी थी। सॉरी, वो बेध्यानी में मारूख और अजीज़ आ गए थे। इनके पीछे मुलाजिम लवाजमात की ट्राली घसीटता आ रहा था। खुशगवार माहौल में चाय और रेफ्रेशमेंट से इंसाफ हुआ। आते जाते रहना। वक्त रुखसत मारूख खुशी दिली से कह रही थी। उस्मान को भी लेकर आओ, बहुत दिन हो गए इससे मिले। अजीज़ साहब ने कहा। अंकल आंटी और आपको अगर इतराज़ ना हो तो मैं अम्मा और बाबा को लाना चाहता हूँ ताकि आप लोगों से मेरे लिए ज़िंदगी का रिश्ता मांग सकें। वो तीनों साख्त रह गए। ज़रूर लेकर आओ, मारूख बोली। ये हमारी खुशकिस्मती होगी बेटा। अजीज़ साहब ने इसे खुश दिली से गले लगा लिया। वो इस पे बाकी पर इसे खफकी से देखना चाहती थी मगर इसकी नज़रों से निकलती शुआओं ने इसे नज़र झुकाने पर मजबूर कर दिया। मुंडा तो बड़ा ही एडवांस निकला। सिद्धा दे अम्मी अब्बा को रिश्ता ही मांग लिया है। क्या वाकई मोहतरम खुद घर तशरीफ़ लाए? सेल फ़ोन लौटाने। इसने छूटते सनिया को कॉल की। वो एक्साइटेड हो रही थी। डैड के पुराने बिजनेस पार्टनर के साहबजादे हैं मोहतरम। मेरी ज़रा सी धमकी पर बेबाकी से मॉम डैड से रिश्ते के लिए अपने वालिदैन को लाने की बात करके गए हैं। दिखने में कैसे? सो डैशिंग। ओहो, सनिया ने छेड़ा। जो सच है इससे इनकार छूट के ज़मरे में आता है। लगता है लव एट फर्स्ट साइट का शिकार सिर्फ मोहतरम नहीं हुए, तुम भी होगी हो। वो मुस्कुरा दी। ये सच है कि अब तक बहुत सौ ने पेशकदमी की और इन्हें मुँह की खानी पड़ी, लेकिन शायरीज़ की शख्सियत में ऐसा तिलिस्म है जो हर किसी को असीर कर सकता है। यानी तुम कबूल कर रही हो कि तुम्हें साहिर ने अपने शहर में जकड़ लिया? सनिया ने गुलमाना चाहा। हाँ, इसने बआसानी इकरार कर लिया। चलो जी, इतने तो मामला पहले ही हल हो गया। शायरीज़ वीकेंड पर हवेली आया। सिद्रा बेगम बारी सदके जा रही थी। शादीशुदा दोनों बहनें भी आई हुई थी जो खातिर मदारत में लगी हुई थी। ठीक से कहा, कराची जाकर तो कराची वालों जैसा होता जा रहा है। ठीक से खाया पिया कर। सिद्रा तनकीदी नज़रों से जायज़ा ले रही थी। उस्मान साहब भी अखबार लेकर साथ बैठ के। इसलिए तो कहता हूँ आप सब भी कराची शिफ्ट हो जाएं, हम साथ रहेंगे। शायरीज़ ने लोहा गर्म देखकर चोट की। अकेले खाने पीने को दिल नहीं करता। क्यों रहेगा अकेला? ब्याह करूँगी मैं तेरा जल्दी। मैंने तो लड़कियाँ भी देखना शुरू कर दी हैं। सिद्रा ने कारगुजारी सुनाई। कुड़ियों पसंद कर रहा है। बाबा आपको अजीज़ अंकल याद है? शायरीज़ उस्मान साहब की तरफ मतवज्जा हुआ। वो भी कोई भूलने की चीज़ है। बहुत अच्छी दोस्ती रही है। फिर वो हमेशा के लिए कराची शिफ्ट हो गया तो राब्ता कम होने के साथ तकरीबन ख़त्म भी हो गया। सिद्रा दोनों की गुफ्तगू सुन रही थी। मैं अजीज़ अंकल से मिला था, इनके घर जाना हुआ था। शायरीज़ ने कॉफ़ी पीते हुए बताया। अच्छा, कैसा वो? मारूख भाभी भी बहुत अच्छी थी।
ان کی ایک بیٹی تھی باربی ڈول جیسی. عثمان بیتے وقت کو یاد کرنے لگے. شارے زیر لب مسکرا. باربی ڈول اب بڑی ہو گئی ہے. آپ کو انکل بہت یاد کر رہے تھے. تمہارے پاس آیا تو اس سے ضرور ملوں گا. عثمان صاحب نے پلان بنایا. کافی کا کپ رکھ کر اس نے سنجیدگی سے سدرا اور عثمان کو دیکھا. آپ دونوں سے معافی چاہتا ہوں. آپ کی اجازت کے بغیر میں نے عزیز انکل کو کہہ دیا کہ آپ لوگ میرا رشتہ زندگی کے لیے لے کر آئیں گے. سدرا کے کان کھڑے ہو گئے. کون زندگی؟ عزیز کی بیٹی. عثمان صاحب نے جواب دیا. جانے کیسی لڑکی ہے, کیسے پلی بڑی ہے. کراچی کی لڑکی تو یوں بھی بہت تیز ہوتی ہیں. سدرا نے خدشہ ظاہر کیا. اس کی پرورش معروف بھابھی اور عزیز نے کیا. یقیناً اچھی ہوگی. اور پھر کچھ تو دیکھا ہوگا تمہارے بیٹے نے جو ایک لمحے میں اتنا بڑا فیصلہ کر لیا. عثمان صاحب نے قائل کرنا چاہا. شہر کی لڑکیاں ہوٹلوں بازاروں میں ننگے سر پھرتی ہیں, جینز اور جانے کے الابلا پہنتی ہیں. پردہ تو نہیں کرتی ہوگی. سدرا بیگم کو تشویش ہوئی. ایک پردہ نگاہ کا بھی ہوتا ہے بیگم. تم نے بھی کبھی برقع نہیں لیا. میں نے مجبور نہیں کیا. آپ نے تو دوست کی بیٹی کی وکالت شروع کر دی. سدرا مسکرائی. آپ لوگ چلیں گے نا؟ خاموش بیٹھے شہریز کو بے چینی ہوئی. جم جاؤں گی اپنے اکلوتے بیٹے کا رشتہ لے کر. تیری خوشی جس کے ساتھ ہے میں اسے پلکوں پہ بٹھا کے رکھوں گی. میں بھی تو دیکھوں کیسی ہے میری بہو جس نے میرے بیٹے کو پگھلا دیا. مجھے تو اس پر بہت پیار آ رہا ہے. تصویریں دکھا دے اس کی. موبائل میں تو ہوگی. سدرا واری صدقے ہونے کے بعد شہریز کے موبائل کو گھورنے لگی. عثمان صاحب ہنسنے لگے. شہریز لب دبا کر مسکراہٹ روکتے سدرا کو زندگی کی تصویر دکھانے لگا. واقعی میں باربی ڈول ہے. نیک بخت باربی ڈول ہے. نیک بخت باربی ڈول. عثمان صاحب کے تصدیق کرنے پر تینوں ہنسنے لگے. وہ لوٹ آیا تھا. عثمان اور سدرا نے اگلے ویکینڈ پر آنے کا وعدہ کیا. اس نے عزیز صاحب کا نمبر عثمان صاحب کو دے دیا. وہ دو دوستوں نے عرصے بعد بات شروع کی تو وقت کا احساس نہ ہوا. بہنوں کو بھی زندگی کی تصویر بہت پسند آئی. شہریز نیمن دھیرے کمرے میں لیٹے اسی دشمن جان کو سوچ رہا تھا. بے ساختہ سیل فون اٹھا کر اس کا نمبر ڈائل کرنے لگا. دوسری طرف سے کال ریسیو ہو گئی. ہیلو السلام علیکم. شائستگی سے سلامتی بھیجی. وعلیکم السلام. کون؟ شہریز کو لگا اس بڑے سے گھر کی تنہائی نے اس کی آواز سن کر شادمانی کی چادر اوڑھ لیا. شہریز اختصار سے کام لیا. ایک پل کو سناٹا چھا گیا. خیریت؟ اتنے دنوں بعد کیسے کال کی؟ نہ چاہتے ہوئے بھی لہجہ نہ روٹھا ہو گیا. اس سے خوشگوار حیرت ہوئی. آپ منتظر تھی؟ میں کیوں ہونے لگی؟ صاحب چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں کہ مستاق زندگی نے پہلو بدلا. اس کے لہجے اور انداز نے سے خوشی دی. جانے آپ اس پل کیسا اور کیا محسوس کر رہی ہیں, مگر یقین جانیے اس پل آپ کے لہجے نے مجھے وہ خوشی دی ہے جس کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتی. وہ چپ تھی, شاید اپنی بے اختیاری پر شرمندہ بھی. شرف قبولیت کا شکریہ اور ساتھ ہی اس اظہار کا بھی کہ تم منتظر تھی. دھیمی اور گمبھیر آواز پر اس کے رخسار چلنے لگے تھے. تمہاری نوعمری کے کچھ پل میرے حافظے میں آج بھی زندہ ہے. آپ کو یاد ہے اتنی پرانی باتیں؟ اسے حیرانی ہوئی. کچھ یادیں لاشعور میں دبی رہتی ہیں اور جب اچانک سامنے آ جائیں تو شعور کی سطح پر ہر یاد جھلملانے لگتی ہے. لہجے کے وقار اور الفاظ کے چناؤ نے زندگی کو متاثر کیا. اس نے کوئی اظہار نہیں کیا, محبت پر ڈائیلاگ نہیں چھاڑے تھے, مگر زندگی اس کے لفظوں کے سحر میں جکڑی جا رہی تھی. تم نے کبھی سوچا تھا زندگی ہمیں اتنا یوں قریب لے آئے گی؟ اس نے نفی میں جواب دیا. تم یہ جان لو کہ پہلی نظر میں میری زندگی بن بیٹھی ہو. میں نے اپنے پیرنٹس سے تمہارا ذکر کر دیا. ویکینڈ پر وہ آ رہے. اس سے پہلے میں تم سے ایک سوال پوچھنا چاہتا تھا. وہ اس کے سحر میں گم ہو گئی تھی. ایک طلسم تھا جس نے اسے اپنے حصار میں لے رکھا تھا. پوچھوں؟ اصرار ہوا. جی. وہ مشکل آواز نکلی. تمہارا ساتھ میری زندگی کے لیے لازم ہو گیا. کیا تم عمر بھر میرا ساتھ نبھا پاؤ گی؟ شہریز کے لفظوں کی آنچ کی لو زندگی کے دل کی سرزمین کو چھوتی محسوس ہوئی. مجھے تم سے محبت ہے. تمہیں ہو سکتی ہے؟ سوال پہ سوال. زندگی نے نم پیشانی کو صاف کیا. میں پوری کوشش کروں گی آپ کو کبھی اپنے فیصلے پر پچھتاوا نہ ہو. گول مول جواب تھا. اسٹریٹ فارورڈ زندگی پر وہ لمحہ آ چکا تھا جب اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی. اور محبت؟ مہکتا سوال ہوا. ہو چکی. شرماتا جھجکتا اظہار شہریز کو نہال کر گیا. حسب وعدہ سدرا اور عثمان باقاعدہ رشتہ لے کر آئے تھے. بچھڑے دوست گرم جوشی سے ملے. معروف اور سدرا کی پہلی ملاقات تھی, مگر دونوں اس طرح گھل مل کر بات کر رہی تھی کہ گمان تک نہیں ہو رہا تھا. آج سے پہلے وہ ایک دوسرے کے ناموں سے بھی ناواقف تھے. ہماری بیٹی کو تو بلا لیں, مجھے اس سے ملنے کا بہت اشتیاق ہے. سدرا نے بے صبری دکھائی. معروف مسکرا دی. آتی ہوگی, کچھ نروس ہے. ایسے موقع پر تو ہر لڑکی کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں. سدرا بھی مسکرائی. خاموش بیٹھے شہریز کے ہاتھ تیزی سے غیر محسوس انداز میں ٹیکسٹ ٹائپ کر رہے تھے. کیا ہاں ہوں یار؟ اگلے پر رپلائی آ گیا. بہت نروس ہو رہی ہوں. کیوں؟ اگلا سوال کیا. آپ نے سب کے سامنے بے باکی سے پسندیدگی کا اظہار کر کے مجھے چور سا بنا دیا. کیا سوچتی ہوں گی آپ کی والدہ میرے بارے میں؟ تشویش بھرے ٹیکسٹ پر الٹے ہاتھ کی روک سے اس نے مسکراہٹ چھپائی. عزیز نے کسی سوال کا جواب دیتے اس نے اگلا ٹیکسٹ کیا. ہاں کہہ رہی تھی شہر کی لڑکی نے میرے بیٹے کو پھانس لیا. کیا؟ چیخ سے مشابہ ٹیکسٹ آیا. میں نہیں آ رہی. اس نے فیصلہ سنا دی. شرط مہنگی پڑی تھی. نہیں یار, وہ تو تمہیں یاد دینے آئی ہیں کہ تم نے پتھر میں جونک لگا دی. آپ نے تو جان ہی نکال دی تھی. اس نے یقیناً سکون کا سانس لیا ہوگا. آ بھی جاؤ. اس کے رخسار تمتمانے لگے. آتی ہوں. اس نے سلیقے سے دوپٹہ لے کر تنقیدی نظروں سے اپنا جائزہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر لیا. زندگی کہاں رہ گی مارو؟ عزیز صاحب کو بھی دیر محسوس ہونے لگی. اسی اثنا میں زندگی جدید تراش کے بلیک سوٹ میں لاؤنج میں داخل ہوئی. السلام علیکم عزیز, ہماری باربی ڈول تو بہت بڑی ہو گئی ہے. عثمان صاحب نے سر پر ہاتھ پھیرتے خوش دلی سے کہا. ماشاء اللہ, بہت پیاری بچی ہے.
سدرا نے گلے لگاتے شاہریز کو توصیفی نظروں سے دیکھا۔ اس کی نظریں ایک ثانیے کے لیے شاہریز سے ملی۔ سدرا نے ساتھ لائے گولڈ کے کنگن فوراً زندگی کو پہنا دیے۔ ہم منگنی کرنے میں بالکل ٹائم نہیں گنوائیں گے، ہم تو بس آج شادی کی تاریخ دے دیں۔ سدرا کی جلد بازی پر سب ہنس دیے۔ بھابھی زندگی کی ابھی اسٹڈی چل رہی ہے، 2 ماہ بعد اس کے فائنل سیمسٹر ہے۔ عزیز صاحب نے معلومات فراہم کی۔ ہاں تو خیر سے امتحان دے لے، آگے بھی پڑھنا چاہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ شاہریز کون سا کاکا ہے جو اس کی بھی کتابیں پھاڑ دے گا؟ سدرا کی بات پر ایک فلک شگاف کہکا لگا، دونوں جھینپ کے۔ بیٹا تم شاہریز کو گھر دکھاؤ۔ چلو پھر پرائیویسی بھی مل گئی۔ دونوں کی الجھن سمجھ کر معروف نے مسکراتے ہوئے اسے اشارہ کیا، جاؤ بیٹا جب تک ہم سارے معاملات طے کر لیتے ہیں۔ عثمان صاحب نے شاہریز کو اشارہ کیا تو وہ سعادت مندی سے کھڑا ہو گیا۔ دونوں ساتھ چلتے لاؤنج سے نکل گئے۔ شاہریز تو وڈا تے سعادت مند آج دن کوئی ہے ہی نہیں۔ ماشاءاللہ کتنی پیاری جوڑی ہے، سدرا نے کہا تو معروف مسکرا دی۔ دونوں ساتھ چل رہے تھے۔ زندگی 2 سٹیپ اوپر گئی تو شاہریز نے زندگی کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کے بڑھتے قدم رک گئے۔ اس نے پلکیں اٹھا کر دیکھا۔ شاہریز پسندیدگی بھری نظروں سے اس کے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ کانوں میں جھولتا آویزہ اس کی توجہ اپنی طرف کر گیا۔ نہ مجھے گھر دیکھنے میں دلچسپی ہے اور نہ آنٹی نے ہمیں اس غیر ضروری کام کے لیے تنہائی فراہم کیا۔ بازو ہولے ہولے اپنی طرف کیا۔ زندگی نزدیک آ گئی۔ کانوں میں جھولتا بلیک پتھر کا آویزہ سیدھا کرتے شاہریز نے سرگوشی کی۔ کس نے کہا تھا اتنا تیار ہونے کو؟ اس کے ہاتھوں میں نمی اتر آئی۔ ایسا نہ ہو کہ ابھی قاضی کو بلوا کر تمہیں رخصت کروا لے جاؤں۔ میرے پیپرز ہیں، اس نے ڈرتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں، شادی کے بعد دے دینا، وہ مسکرایا۔ میں کیسے پڑھ پاؤں گی؟ اسے فکر ہوئی۔ وہ منٹوں میں فیصلہ کرنے والی اس کی عادت سے واقف ہو چکی تھی۔ کچھ بعید نہ تھا سب اس کی مان بھی لیتے۔ میں پڑھا دوں گا، اس نے شوخی سے کہتے مزید قریب کیا تو اسے پیچھے دھکیل کے 2 سٹیپ اوپر چلی گئی۔ جان گئی تمہارے ارادے، میں پیپرز دے سکوں گی اس بات پر بالکل بھروسہ نہیں کر سکتی۔ اتنی بے اعتباری اچھی بات نہیں، پلیز پیپرز ہو جانے تو میں یکسوئی سے پڑھ نہ سکوں گی، اس نے جیسے التجا کی۔ پڑھ تو تم ابھی بھی نہیں سکو گی، مسکراتے ہوئے گرل سے پشت لگا کر سینے پر ہاتھ باندھ لیے۔ کیوں؟ گھنی پلکوں والی آنکھوں میں حیرانی ابھری۔ سارا وقت تم ایسا ٹیکسٹ میں بیزی رہتی ہو، پڑھو گی کب؟ جھینپتے ہوئے اس نے اس کے شولڈر پر مکہ مارا۔ پڑھنے والی اسٹیج تے تیری واقعی گئی۔ تو خوش ہے؟ سنیا نے اس کے کھلتے چہرے کو دیکھتے سوال کیا۔ بہت زیادہ، من پسند ہم سفر خود آپ کا طلبگار ہو تو کوئی کیسے ناخوش رہ سکتا ہے؟ شاہریز کا بیک گراؤنڈ گاؤں سے ہے، سنا ہے اسے لوگ بہت کنزرویٹو عورتوں کو دبا کے رکھتے ہیں۔ سنیا نے تصویر کا ایک اور زاویہ دکھایا۔ وہ جتنی چلبلی منہ پھٹ اور اپنی مرضی کرنے والی تھی، سنیا کو فکر ہوئی۔ شاہریز کی بات اور اس کی فیملی سے مل کر ایسا تو کچھ نہیں لگا۔ شاہریز نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے، بہنوں نے بھی کالج تک پڑھا ہے، عثمان انکل پڑھے لکھے ہیں، سدرا آنٹی نے مڈل تک پڑھا ہے، بہت سمجھ بوجھ والی خاتون ہے، اس نے سنیا کی بات کو جھٹلایا۔ شاید میری سوچ غلط ہو، وٹیروں جاگیرداروں کے متعلق ناولز پڑھ پڑھ کر شاید میں ایسا سوچنے لگی ہوں، لیکن ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا، سنیا نے خود اعتراف کیا۔ گاؤں میں تو وٹے سٹے کا بھی بڑا رجحان ہے، اگر انہیں اعتراض ہوتا تو رشتہ ہی نہ لاتی۔ ثانیہ نے گردن ہلائی۔ اب وقت بدل گیا، تبدیلی آ گئی۔ آنٹی نے بہت محبت کا اظہار کیا، چھوٹتے ہی کنگن بھی پہنا دیے۔ اس نے کنگن دکھائے۔ سنیا اشتیاق سے دیکھنے لگی۔ میرا سیدھا سادہ مزاج تھا، مجھے عشق ہونے کی کیا خبر؟ تیرا ایک نظر وہ دیکھنا میرے سارے شوق بدل گیا۔ بالآخر وہ دن بھی آ گیا جب وہ ارمانوں کے ساتھ بیاہ کر شاہریز کے بنگلے پر روشنی بکھیرنے چلی آئی۔ دلہن بنی زندگی اپنی خوش قسمتی پر رشک کر رہی تھی۔ بغیر کسی تگودو، بغیر کسی رکاوٹ کے، سے من پسند ہم سفر اور جان لٹانے والے سسرالی ملے تھے۔ سدرا اور نندوں نے ڈھیر سارے ارمان نکالنے کے بعد اس کی جان بخشی تھی، اوپر سے شاہریز کی وارفتگی اور والہانہ پن، وہ ہواؤں کے دوش پر محو رقص تھی۔ وہ منتشر دھڑکنوں سے شاہریز کی منتظر تھی۔ کیا حال ہے شاہریز کی زندگی؟ وہ پرشوق نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، جہاں تک ان کے واضح آثار کے ساتھ آسودگی تھی۔ پیپرز کی تیاری، ٹینشن، شادی کی شاپنگ اور پھر شادی کی تھکاوٹ، اب اس کی کمر جواب دے گی تھی۔ تھک گئی ہو؟ اس کے ہاتھوں کو ہاتھ میں لیتے پوچھنے لگا۔ بیٹھے بیٹھے تھک گئی ہوں، اس نے ہولے سے کہا۔ ظاہر ہے اتنا کچھ جو تم نے لاد رکھا ہے، اور یہ ڈریس، اف 400 کلو تو ویٹ ہوگا اس کا۔ مجھے بالکل پسند نہیں ایسے ہیوی جوڑے، مگر تمہاری پسند تھی اس لیے چپ رہا۔ اس نے بہت دل سے سدرا کے ساتھ جا کے دوسری جوڑا پسند کیا تھا۔ وہ خاص کر اس کے لیے تیار ہوئی تھی اور وہ اس کے ڈریس پر تنقید کر رہا تھا۔ وہ چپ رہی۔ ولیمے کے لیے میں نے اسپیشلی تمہارا ڈریس لیا، تم وہ پہننا۔ اس کی کلائی سے چوڑیاں اتارتے گویا اسے دھچکا سا لگا۔ ولیمے کے لیے اس نے شلوار اور گولڈن امتزاج کا ڈریس لیا تھا جو اسے بہت پسند بھی تھا۔ اب جانے وہ کس ڈریس کی بات کر رہا تھا، لیکن ڈریس تو میں نے لے لیا تھا سدرا آنٹی کے ساتھ جا کے، وہ میں نے واپس کر دیا۔ وہ بے پرواہی سے بولا۔ ایک چوڑی ٹوٹ کر چپ گئی، اس کے ہونٹوں سے سسکی سی نکلی۔ سوری یار، جانے کیسے ٹوٹ گئی؟ میں تو بہت احتیاط سے اتارا تھا۔ وہ اسے بغور دیکھ رہی تھی، جیسے آج پہلی بار دیکھ رہی ہو۔ وہ اٹھ کر دراز سے فرسٹ ایڈ باکس نکال لایا، کاٹن سے خون صاف کر کے کوئی کریم لگا رہا تھا۔ سوری۔ چوڑی نے ٹوٹنے کے بعد لمبا سا نشان چھوڑ دیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آگے، جانے ڈریس واپس کرنے کے غم میں نکلے تھے یا جلن زیادہ ہو رہی تھی۔ آنسو اس کے ہاتھ کی پشت پر گرا تو اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ سویٹی، زیادہ تکلیف ہو رہی ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلا کر دوسرے ہاتھ کی پشت سے رخسار صاف کیا۔ آج کے بعد تم یہ کانچ کی چوڑیاں بالکل نہیں پہنو گی، مجھے اس کی آواز بالکل پسند نہیں، پھر تمہیں زخم دے کر اور زہر لگنے لگی ہے۔ اس کے چہرے پر غصہ تھا، زندگی اس کے حکم پر ہی سن رہے گی۔ اسے چوڑیوں سے عشق تھا، ان کی آواز پسند تھی۔ چاند رات اور عام دنوں میں چوڑیاں پہن کر وہ
جان بوجھ کر کلائی ہلا کر ان کی کھنک انجوائے کرتی تھی۔ اور اب اس نے شہریز کو کچھ کہنے کے لیے لبا کیا مگر گلے میں جلن سی ہونے لگی۔ جاؤ چینج کر لو، اس ہیوی ڈریس نے کمر دکھا دی ہوگی تمہاری۔ فکر مندی سے دیکھتے ہوئے کہا تو زندگی کو اس کی فکر بہت اچھی لگی۔ ڈریس بلا شبہ بہت ہیوی تھا، اٹھنے کی کوشش میں وہ لڑک سی گئی۔ شہریز نے سہارا دے کر کھڑا کیا۔ اگر ابھی تم نے یہ ڈریس پہنا ہوا نہ ہوتا تو اسے کب کا آگ لگا چکا ہوتا۔ زندگی سہم سی گئی۔ تمہیں کوئی بھی چیز تکلیف دے یہ مجھے گوارا نہیں، گہری نظروں سے دیکھتے محبت سے کہا۔ زندگی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ خوش ہو یا اداسی کا مظاہرہ کرے۔ شہریز کی ورفتگی اور شدت نے کئی بار احساس دلایا تھا کہ اس کے معاملے میں کچھ جنونی سا۔ ریسیپشن پر شہریز کا علاوہ ڈریس پہننے کو وہ بہت حسین لگ رہی تھی، مگر اسے رہ کر سلور اور گولڈن ڈریس یاد آ رہا تھا۔ پسند آیا ڈریس؟ گھر لوٹ آنے کے بعد تنہائی ملی تو شہریز نے استفسار کیا۔ جی، اس نے آہستگی سے کہا۔ تم بہت حسین اور نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی ہو۔ میں نے اماں کو کتنی بار کہا تمہاری نظر اتارنے کو۔ وہ اپنی کسک پھول کر اس کی خوشی میں خوش ہوگی۔ آنٹی نے نظر اتاری تھی کئی بار۔ پہلے تو یہ کہ اماں کو آنٹی نہیں کہوگی، انہوں نے گلہ کیا تھا مجھ سے اور مجھے بھی پسند نہیں۔ وہ ٹائی کو ناٹ کھولتے شیشے میں اس کے عکس کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ بس وہ عادت، میں کوشش کروں گی آنٹی، سوری اماں، اور تمہیں مجھ سے کوئی تکلیف نہ ہو، اس نے سارت مندی سے کہا۔ اور اب تم سے نہیں، آپ کہنے کی عادت ڈالو۔ اس کے حکم پر اس نے بے ساختہ اسے دیکھا تو وہ اس کی نظروں سے شکایت جان گیا۔ ہم حویلی میں رہنے والے لوگ ہیں، گاؤں میں ہماری بہت عزت ہے۔ میں تو پھر بھی یہ چیز ہضم کر لوں گا مگر اماں بہنیں باقی رشتہ دار انگلیاں اٹھائیں گے۔ انداز ناسیانہ تھا، وہ سمجھ گئی۔ جی آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی، اعتماد دلایا۔ خیال رکھنا تم کبھی کچھ ایسا نہ کرو کہ مجھے اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہو۔ بہت بڑی ذمہ داری اس کے کندھے پر ڈال کر وہ چینج کرنے چلا گیا۔ پہلے تو تے مر مٹیا پیا سی تے ہن دے نا ڈومینیٹنگ پرسنالٹی نہیں جا رہی اور اس کے وہ نہیں جا رہے، ٹشن نہیں جا رہے منڈے دے۔ شادی ذمہ داری کا نسخہ نام ہے، ہزار بار کا سنا جملہ جیسے کزن سہیلیوں کے منہ سے سنتے اس نے کبھی اہمیت نہیں دی تھی۔ چلبلی طبیعت نے اسے کبھی سنجیدہ رہنے نہیں دیا۔ ماں باپ کی اکلوتی اور لاڈلی اور رات تھی، اس لاڈ پیار نے اسے بگاڑا نہیں تھا۔ مارو گائنیکالوجسٹ ہونے کے ساتھ بہت اچھی ماں بھی تھی، انہوں نے ہر اچھی بری بات کی تمیز سکھائی۔ گھر میں نوکروں کی فوج تھی مگر معروف اکثر خود ہی کوکنگ کرتی اور زندگی کو بھی ساتھ لگائے رکھتی اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بہت اچھے کھانا پکانا سیکھ گئی تھی۔ جاہل ہو یا اعلیٰ تعلیم یافتہ عورت وہی ہے جو نوکروں کی محتاج نہ ہو۔ اپنے گھر کو بنانے سنوارنے میں عورت جتنی لگن اور محبت دکھاتی ہے اتنا ایک تنخواہ در ملازم نہیں کرتے۔ معروف کی ایک بات کی کئی بات نے اس نے گرہ سے باندھ لی۔ اس کے حافظے میں آج بھی چند باتیں تھی، ہزار مصروفیت کے باوجود معروف سے خود اسکول سے پک کرتی تھی۔ اگر ایمرجنسی ہو جاتی تو بحالت مجبوری ڈرائیور بھیجا جاتا۔ اگر یہاں تمام والدین ذرا سی کوتاہی نہ کرے تو بہت سے افسوسناک واقعات سے اپنی اولاد کو بچا سکتے ہیں۔ اگر میں بزی ہوں تو آپ زندگی کو لے آیا کریں۔ 8 سالہ زندگی گڑیا سے کھیل رہی تھی۔ معروف عزیز صاحب سے محو گفتگو تھی۔ اس 6 سالہ بچی کے ساتھ جتنی درندگی ہوئی عزیز میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ اس بچی کو ٹریٹ کرتے وقت اس کی چیخوں سے میں نے کیسے آنسوں پر بند باندھا اور اپنا فرض ادا کیا۔ معروف اپنا کیس ڈسکس کر رہی تھی۔ ڈونٹ وری، میں آئندہ اور سختی سے تمہاری نصیحت کو یاد رکھوں گا۔ ہمیں ہماری بچی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے۔ دونوں اپنا فری ٹائم زندگی کو دیتے تھے، اسے کبھی والدین سے شکایت نہیں ہوئی۔ اس کے والدین نے بہت بیلنس لائف دی تھی۔ شادی کے شروع دنوں میں سدرا اور شہریز کی بہنیں موجود تھیں جن کی وجہ سے گھر میں رونق تھی مگر سب کے ایک دم چلے جانے سے اس بڑے بنگلے میں سناٹا اترا ہے۔ ساتھ والے بنگلے میں ایک انکل آنٹی اور ان کا بیٹا رضی رہتے تھے۔ رضی کی شہریز سے دوستی تھی۔ آنٹی بھی 1-2 بار ملنے آئی۔ رندگی کو رضی کچھ پسند نہیں تھا۔ وہ جس طرح دیکھتا تھا اس پر اسے غصہ آ جاتا۔ شہریز صبح کا نکلا رات کو گھر لوٹتا، ایسے میں معروف کی تربیت اس کے بہت کام آ رہی تھی۔ ملازموں سے کام کرواتی، اکثر کوئی ڈش خود تیار کرتی۔ اس کے باوجود بھی اسے تنہائی اور بوریت ہونے لگی۔ اسی دن کے لیے کہتی تھی کہ کسی اسٹرانگ فیلڈ کا انتخاب کرو، لاکھ چاہا تم ڈاکٹر بن جاؤ مگر تم نے سمپل ماسٹرز کا پلان کر رکھا تھا۔ اب بتاؤ میں تمہاری بوریت دور کرنے کا کیا علاج کروں، بتاؤں؟ معروف نے بوریت کا رونا سن کر کھنچائی کی۔ آپ کو پتہ ہے جانوروں کو دور سے دیکھ کر میری روح فنا ہو جاتی ہے، کجا کہ اس کی چیڑ پھاڑ۔ 9th میں مینڈو کو پریکٹیکل ٹیبل پر پٹک کر بھاگ گئی تھی، اس نے چھڑچھڑی لی۔ تو پھر ایم فل کر لو، اس کے بعد لیکچرشپ کے لیے اپلائی کر دینا۔ معروف نے راہ دکھائی۔ توبہ کریں موم، مجھ سے نہیں ہوتی پڑھائی وڑھائی اب، اس نے جیسے ہاتھ جوڑے۔ پھر اچھی بیوی کی طرح گھرداری کرو، میاں کا انتظار کرو، اس کے لیے اچھے اچھے کھانے پکاؤ، صلاح دی۔ وہی کر رہی ہوں، اس نے منہ بنا کر بیچارگی سے کہا۔ اوکے بیٹا، مجھے ہسپتال کے لیے نکلنا ہے، پھر بات ہوتی ہے، میں کل پرسوں چکر لگاتی ہوں تمہاری طرف۔ معروف نے فون بند کر دیا، اس نے منہ بسورا۔ چھٹی والے دن شہریز آؤٹنگ پر لے جاتا، سدرا روز فون کرتی۔ شروع میں ہر مہینے وہ لاہور کا ایک چکر لگا لیتے تھے، پھر اس میں بھی گیپ آنے لگا۔ شہریز کام کی زیادتی سے پچھلے 3 ماہ سے اسے کہیں نہیں لے کر گیا تھا۔ اسے حویلی میں بہت مزہ آتا تھا۔ سدرا اور اس کی نندیں خاطر مدارت کرتی، محبت سے لپٹائے رکھتی تھی۔ اسے بھرا پورا گھر اچھا لگتا ہے۔ اس نے کئی بار سدرا کو کراچی میں ساتھ رہنے کے لیے منانے کی کوشش کی مگر انہیں حویلی سے عشق تھا۔ بی بی جی آج کیا پکاؤں؟ کک سر پر کھڑا تھا، اس نے گھڑی کی سمت دیکھ نگاہ کی۔ جلفریزی اور رائس، میں نے کباب اور ڈرم سٹک فریج میں تیار کر کے رکھے ہیں، شہریز آ جائیں گے تو دونوں چیزیں فرائی کر لیجیے گا، رائتا سلاد بھی بنا لے۔ ہدایت لے کر کک سر ہلا کر چلا گیا۔ بوریت سے بچنے کے لیے اس نے لاؤنج کا ایل ای ڈی چلا لیا، مختلف چینل سرچ کر کے اس کا منہ بننے لگا۔ جانے کون سی خواتین ہوتی ہیں جو سارا دن ٹی وی سے چپکی رہتی ہیں، مجال ہے جو کوئی ڈھنگ کا پروگرام دیکھنے کو مل جائے۔
بڑبڑاتے ہوئے اس نے سرچنگ جاری رکھی۔ اس کے فیورٹ ہیرو ٹائگر شروف کا گانا آ رہا تھا، میوزک اور ڈانس سے خاص لگاؤ تھا۔ آواز اونچی کر کے بیٹھے بیٹھے وہ خود بھی ہلنے لگی۔ تھرکتے پاؤں اور ہلتے ہاتھ ایل ای ڈی سکرین کے آگے کھڑے شاریز کو دیکھ کر ساکھتے رہے کہ جانے وہ کب سے اس کے رقص کو دیکھ رہا تھا۔ آپ کب آئے؟ حفت سے پوچھا، جب آپ اپنا پسندیدہ گانا سنتے ہوئے ایکٹر کو مات دینے کی سر توڑ کوشش میں مصروف تھی۔ سنجیدہ لب و لہجے پر شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ گھر میں اتنے ملازم، آپ کا یہ انداز دیکھ کر ان کی نظروں میں آپ کا کیا امیج ہوگا، کبھی سوچا آپ نے؟ شاریز کا لہجہ خشک تھا۔ وہ جب شدید غصے میں ہوتا تو اسے آپ جناب ہی مخاطب کرتا۔ برہمی دکھانے کا خاص انداز تھا۔ آپ کالج گرل نہیں ہیں، شادی شدہ ذمہ دار عورت ہیں، آپ کو یہ رنگ ڈھنگ زیب نہیں دیتے۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی، اس کے جھکے سر کو تعصب سے دیکھتا ہوا لاؤن سے چلا گیا۔ اس نے سکرین پر نظر ڈالی، گانا ابھی بھی چل رہا تھا مگر وہ سخت بد دل ہو چکی تھی۔ ریموٹ اٹھا کر اس نے ایل ای ڈی آف کیا تو ایک دم سناٹا چھا گیا۔ کیا شادی ہو جانے سے انسان اپنے سارے شوق ترجیحات پس پش ڈال دیتا ہے؟ ہر چیز ہر بات عورت کو میاں کا دھیان رکھنا ہوتا ہے؟ میں بھی تو بدل رہی ہوں۔ مجھے بلیک کلر پسند ہے مگر شاریز ہر وقت وائٹ کلر میں دیکھنے کے خواہش مند ہے۔ مجھے میوزک ڈانس پسند ہے مگر شاریز کو یہ سب چھچور پن لگتا ہے۔ پچھلے دنوں گول گپے والے کے ٹھیلے پر رکنے کا کہا تو حفظان صحت کے اصول بیان کر کے شیک پلا دیا۔ شادی ذمہ داری کا نہیں، خود کو بدلنے کا نام ہے، میاں کے پسندیدہ سانچے میں ڈھلنے کا نام ہے۔ وہ تلخی سے سوچنے لگی۔ بیٹے ریالٹی ہوندہ تو یہی کوشی ہے۔ یہ نہیں تھا کہ شاریز کی محبت میں اس کے لیے کمی آ گئی تھی۔ وہ آج 2 سال گزرنے کے بعد بھی زندگی سے اتنی محبت کرتا جتنی پہلے دن۔ ہاں یہ تھا کہ زندگی نے ہر کام سے پہلے شاریز کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ یہ کام کرنے سے اسے کہیں برا نہ مان جائے، کسی سے اونچی آواز میں بات کرنا گرانا گزرے۔ ایک بار حویلی میں چھوٹی نند کی کسی بات پر اس نے فلک شگاف کہکا لگایا۔ شاریز کے تار عثمان صاحب نے نہایت سنجیدگی سے کسی مسئلے کو ڈسکس کر رہے تھے۔ کہکے پر سب نے پلٹ کر دیکھا۔ اس نے شاریز کی نظروں کی کاٹ کو بہت اچھی طرح محسوس کیا۔ ہمارے ہاں کی خواتین عورتیں بے حجاب کہکے نہیں لگاتی، آئندہ دھیان رکھے گا۔ تو پھر اتھو جڑیاں نہیں لاندیاں کہہ کے تو ادھر ہی لین دا۔ وہ دن اور آج کا دن سے نصیحت کو گرا سے باندھ لیا۔ وہ بالکل ویسی بن کی جیسی شاریز اسے دیکھنے کا خواہش مند تھا۔ اپنے سارے بلیک ڈریس الماری سے نکال کر ٹیچی میں رکھتے اس کا دل ایک لمحے کو ضرور بند ہوا تھا۔ ڈھیر ساری کانچ کی چوڑیاں ماسی کو دے دے اس کی چھنکتی آواز پر اس نے اپنے کان بند کر لیے۔ گول گپوں اور چاٹ اور تمام چیز کے ٹھیلوں کے پاس سے گزرتے آنکھیں سختی سے بند کر لیتی تھیں۔ سی ڈیز اور پلے اسٹور میں منتقل ہو گئے تھے۔ اب وہ دھیمے سروں میں بات کرتی اور مسکراتی تھی۔ ہماری بیٹی بہت بدل گئی ہے، وہ شوخ و شرارت چلبلی لڑکی جانے کہاں چلی گئی؟ عزیز صاحب اکثر اسے چھیڑتے۔ ہماری بیٹی بہت سمجھدار ہے، اس نے گھر بنانے کا فن سیکھ لیا، میاں کے رنگ میں رنگے۔ اگر تمام لڑکیاں ایسا کر لیں تو شوہر سے تو میں نہ ہو۔ مرد تو اسی وقت بولتا جب اسے موقع دیا جائے۔ مجھے تم پر فخر ہے، تم نے اپنی ماں کی لاش رکھ لی۔ بہت بھاری ذمہ داری تھی مجھ پر، اپنی فیلڈ کی۔ بے جا مصروفیت کے باوجود تمہاری ذات میں کسی محرومی کا نہ ہونا ہی میری کامیابی ہے۔ تم نے بھی بہت سمجھداری دکھائی، اور عیش و عشرت میں پلنے کے باوجود کبھی کسی شکایت کا موقع نہیں دیا، ورنہ آج کل تو لڑکیوں نے حقیقتاً ماں باپ کو تالے دکھا دیے۔ معروف اس کی تعریف کر رہی تھی۔ شاید مجھ میں مزاحمت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، بچپن سے آپ نے جو کہا میں نے وہی کیا، پھر شاریز مجھے جس روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں میں نے اسے اپنا لیا۔ ان سب میں شاید میں اندر سے مرتی جا رہی ہوں، میری اپنی ترجیحات، ذات ترجیحات کہیں دفن ہو گئی ہیں۔ میں نے اپنے ذہن سے سوچنا جیسے چھوڑ دیا۔ شاریز مجھے لاکھوں کی چیز لا کر دے مگر جانے کی خوشی نہیں ہوتی، وہ لاکھ پیار جتائے مگر جانے کی اب ان کے لفظوں کی آنچ دل کو نہیں چھوتی۔ جانے کی افسردگی سے سوچ کے رہ گئی۔ کن سوچوں میں گم ہو؟ شاریز لیپ ٹاپ بند کر کے سیدھا ہوا تو وہ غیر مرئی نقطے پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ کچھ نہیں، پھیکی سے مسکراہٹ سے چاہی اس نے سنجیدگی سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ تم بہت بدل گئی ہو۔ اچھا؟ اس کا جی چاہا زور سے کہکا لگا۔ نہ تمہارے اندر پہلے جیسی گرم جوشی نظر آتی ہے، نہ اپنے لیے تمہیں متفکر پاتا ہوں۔ پہلے سارا دن تمہارا ٹیکسٹ آتا تھا، اب تم ضروری کام کے لیے علاوہ ٹیکسٹ نہیں کرتی۔ وہ اس کے چہرے پہ کچھ کھوج رہا تھا۔ آپ نے کہا تھا میں آفس ٹائمنگ میں تنگ نہ کیا کروں، آپ بیزی ہوتے ہیں، اس نے یاد دلایا۔ اگر کبھی کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم میری طرف سے بے فکر ہو جاؤ، میری پرواہ نہ کرو۔ اس دن اہم میٹنگ میں اپنے فون پر ڈیلیگیشن کو ڈیمو دکھا رہا تھا، تمہارے متوادہ سے آتے میسیج سے میٹنگ متاثر ہو رہی تھی، سو غصے میں کہہ دیا۔ اس نے نرمی سے ہاتھ تھاما۔ زندگی نے اپنے ہاتھوں کے بے جان پن کو بہت اچھی طرح محسوس کیا۔ کر دیا کروں گی ٹیکسٹ، اس نے فرض نبھانے کی حامی بھری۔ گڈ، تمہاری یہ عادت بہت اچھی ہے کہ تم چیرا نہیں کرتی، لڑتی جھگڑتی نہیں، ورنہ تو میں شادی کے نام سے اس لیے بھاگتا تھا، تمہیں دیکھا اور تم نے تسخیر کر لیا۔ ڈر بھی تھا کہ اتنے ناز و نم میں پلی بڑی لڑکی نکچڑی اور بے سلیقہ ہوگی، مگر تم نے حقیقتاً ان 2 سالوں میں مجھے پچھتانے پر مجبور نہ کیا۔ شاریز نے اسے قریب کر لیا۔ ایک تمہارے نہ پچھتانے پر میں نے خود کتنی آزمائش میں ڈال رکھا، یہ تم شاید کبھی جان بھی نہ پاؤ گے۔ ہوتے ہیں کچھ لوگ جو صرف جتنا چاہتے ہیں، میری بیوی ایسی، میری بیوی ویسی، صرف ایوارڈ کی طرح سامنے رکھتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ اس کی بیوی کے اندر کتنی محرومیاں کر لانے لگی ہیں۔ میرا من پسند شخص میرے پہلو میں ہے، مجھ سے پیار جتا رہا ہے، مگر مجھے اس کی قربت کسی کیڑے کی طرح لگ رہی ہے، ایسا کیڑا جو جسم پر سرسرا رہا ہو، مارے ڈر کے آپ اسے جھٹک بھی نہ سکے۔ ایک آوارہ آنسو خاموشی سے تکیے میں جذب ہو گیا تھا۔ تم بہت بدل گئی ہو۔ سنیا آئی بیٹھی تھی، اس نے آمد زندگی پر اچھا اثر ڈالا، وہ پھیکی ہنسی۔ کمال ہے، جسے دیکھو یہی سوال کرا، کیا میرے چہرے پر لکھے کہ میں بدل گئی ہوں؟ لہجہ ٹوٹا ہوا تھا۔ سنیا کو شوق لگا۔ تم خوش تو ہو نا؟ الحمدللہ، جو چاہا وہ پا لیا، پھر خوش کیوں نہیں ہوگی؟ بات بنائی تو لگ کیوں نہیں رہی؟ خوشی چہرے سے کیوں چھلک نہیں رہی؟
اختلاف ہوا۔ وہم ہے تمہارا، یہ بتاؤ کیا کھاؤ گی؟ موضوع بدلنے کی کوشش کی سنیا نے اس کا رخ اپنی طرف کر لیا۔ مجھ سے جھوٹ مت بولو، تم شارس بھائی کے ساتھ خوش نہیں ہو؟ تمہارا خیال نہیں رکھتے؟ محبت دھوکا تھی زندگی؟ کیسی فضول باتیں کر رہی ہو؟ شارس بہت اچھے ہیں، وہ آج میں مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں، پہلے سے زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ بدل تو میں گئی ہوں، وہ یاسیت سے مسکرائی۔ سنیا کو پزل لگی، بہت چھوٹی تھی جب موم نے ایک دن بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے ایک بات سمجھائی تھی، بیٹا آپ کی موم ڈاکٹر ہے، بہت مصروف ہوتی ہیں لیکن آپ سے بہت پیار کرتی ہیں، آپ کبھی ایسی کوئی حرکت نہیں کرنا کہ لوگ مجھ پر اور آپ کے ڈیڈ پر انگلی اٹھائیں، یہ ہماری تربیت پر ہنسے۔ ہمیں کسی موڑ پر شرمندہ نہ کرنا، اکلوتی اولاد ہونے کے باوجود کبھی والدین کو شکایت کا موقع نہیں دیا۔ جب لوگ میری سلسی طبیعت کی تعریف کرتے تو موم ڈیڈ کی فخر سے تنی کرتے دیکھ کر میں اور اچھی کوالٹی خود میں لانے کی تگ و دو کرتی۔ جس عمر میں لڑکیاں فون نیٹ پر لڑکوں سے دوستی کرتی ہے اس عمر میں نے کردار سازی کی اور یہ میرے لیے اچھا ہی ہوا۔ پھر شارس زندگی میں آئے، مجھے بھی اچھے لگے۔ شادی ہوگی، شارس کو سنجیدہ مزاج، دھیما بولنے والی، دھیمے سے مسکرانے والی لڑکی پسند ہے۔ میں ویسی بن گئی، انہیں جو رنگ بھاتے ہیں وہ پہننے لگی۔ ہماری سوسائٹی میں 90% خواتین میاں کے رنگ میں رنگتی ہیں، ہر کام شوہر کی مرضی سے کرتی ہیں۔ میں بھی کرتی ہوں تاکہ شارس کو کبھی پچھتانا نہ پڑے، مگر شاید میں اچھی پرفارمر نہیں ہوں، تبھی لوگ مجھے پکڑنے لگے۔ بہت دنوں کا غبار اچانک بہہ نکلا تھا۔ یہ تو ظلم اور زیادتی ہے، کوئی انسان اپنی فطرت کیسے بدل سکتا ہے؟ مجھے شارس بھائی سے ایسی امید نہیں تھی۔ سنیا کو دھچکا لگا۔ تم کس دنیا کی بات کر رہی ہو مائی ڈیئر؟ ہماری سوسائٹی میں یہ بات بہت عام ہے، مائیں اپنے بچوں کو بچپن سے پابند کرتی ہیں، اس سے ملو، اس سے نہ ملو، اس سے دوستی نہ کرو، دادی سے زیادہ گھلنے ملنے کی ضرورت نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ہماری اپنی مرضی کب ہوتی ہے؟ اسکول کالج کا انتخاب ہو یا زندگی کے دوسرے معاملات، حتیٰ کہ شادی جیسے اہم معاملات بھی والدین کا عمل دخل ہوتا ہے۔ ان کی پسند شامل ہوتی ہے۔ شادی کے بعد عورت کی چابک مرد کے ہاتھ میں آ جاتی ہے جو اس کا سو کالڈ شوہر ہوتا ہے۔ زندگی کے لہجے میں تلخی تھی۔ تمہیں بھی تو اپنے ماموزات سے عشق تھا، مگر تمہارے پاپا ننیال کو پسند نہیں کرتے، انہوں نے تم پر سختی کی، تم نے کیا کیا؟ بغاوت تو نہیں کی؟ یہ زیب بھی نہیں دیتا۔ اور اب وہ تمہاری شادی اپنے بھائی کے بیٹے سے کریں جو تمہیں خاص پسند نہیں، مگر شادی کر رہی ہو کہ تم پر ماں باپ کی عزت کا دار و مدار ہے۔ ہم لڑکیاں بہت مجبور ہوتی ہیں، فرق اتنا ہے کہ کچھ لڑکیاں سمجھوتا کر لیتی ہیں، کچھ میری طرح اندر سے مرنے لگتی ہیں۔ ہم ملک میں جمہوریت کا رونا روتے ہیں، ہمارے اندر گھر کی آمریت کو شکست دینے کا حوصلہ نہیں ہوتا۔ اس کا لہجہ تلخ ہو چلا تھا۔ سنیا چپ تھی، اب کہ اس نے اختلاف نہیں کیا۔ صحیح بات ہے، بات تو وہ بیٹر ریالٹی کی کر رہی ہے۔ شارس دیکھو تو ذرا بہو کیسی ہو رہی ہے، رنگ بھی زرد سا ہو رہا ہے۔ 4 ماہ بعد وہ حویلی آئے تو سدرا زندگی کو دیکھ کر فکر مند ہوئی۔ کام کا پریشر اتنا ہوتا ہے کہ اسے ٹائم نہیں دے پاتا، سارا دن اکیلی بور ہو جاتی ہے۔ اسی بہانے ہمارے گھر چلیں آپ۔ شارس نے لگے ہاتھوں مدعا بیان کیا۔ نہ، میں نے تو نہیں جانا، تو بہو کو یہاں چھوڑ جا، اگلی بار لے جانا۔ سدرا نے صلاح دی۔ شارس بت کا بہت اچھے، آپ کو بہو کا خیال ہے، میرا نہیں، میں کیسے اکیلے رہوں گا؟ آپ تو ساروں سے ضد پر اڑی ہوئی ہیں، آپ اب اسے بھی یہاں چھوڑ دیا تو میں کہ دیواروں سے سر ٹکراؤں گا؟ مصروف دن گزار کر آتا ہوں، یہ تسلی تو ہوتی ہے کوئی میرا منتظر ہے۔ کہتے تو ٹھیک رہے، ووٹی تیرا دھیان رکھتی ہے تو بھی اس کا دھیان رکھ، 2 سال ہونے کو آئے، اب اپنا کرم ہی کر دیتا۔ خیر سے ووٹی کو گودھری ہو جاتی تو اسے بھی مصروفیت کا بہانہ مل جاتا۔ خیر اللہ کی رضا جب نوازے۔ سدرا خاموش ہو گئی۔ شارس نے زندگی کے مسکراتے چہرے کو سنجیدگی سے دیکھا۔ اس کی بہنوں کے ساتھ وہ خوش تھی، ورنہ تو اس کے لب مسکرانا بھول گئے تھے۔ واپسی کے سفر میں وہ خاموشی سے باہر کا منظر دیکھ رہی تھی۔ شارس نے گردن موڑ کر دیکھا، وہ لا تعلق سی بیٹھی تھی۔ اداس ہو؟ ہاں، بہت کم وقت کے لیے مل پائی سب سے۔ ہوا سے اٹھتے بال سمیٹتے ہوئے بولی۔ اماں تمہیں روکنا چاہ رہی تھی، اگر تمہارا موڈ ہے تو رک جاؤ۔ ہاں بھئی، ہم زیادہ دور نہیں آئے۔ ڈرائیو کرتے ہوئے شارس نے اسے سنجیدگی سے دیکھا۔ اور آپ؟ اگلی بار لینے آ جاؤں گا۔ شارس نے کار کو بریک لگائی۔ جلدی بولو، واپس مڑوں؟ زندگی نے دیکھا وہ کچھ زیادہ سنجیدہ نظر آنے لگا تھا۔ نہیں، میں آپ کے ساتھ رہوں گی، گھر چلیں۔ اس کے جملے نے شارس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑا دی۔ اس نے بے ساختہ اسے بازو سے پکڑ کر قریب کیا۔ شکریہ زندگی، اماں کے اسٹار تمہاری اداسی پر میں نے فیصلہ تم پر چھوڑ دیا، مگر تمہاری دوری کے احساس سے دل ڈوبنے لگا تھا، جبکہ وہ خود کو سرزنش کر رہی تھی۔ کبھی کبھی اسے لگتا وہ شارس کی شدید محبت کے جواب میں ایک آدھ فقرہ بھی نہیں بول پاتی ہیں، مگر وہ دیوانہ وار محبت کرتا تھا۔ شارس نے کوشش کر کے آفس سے جلدی آنا شروع کر دیا، اسے ٹائم دینے لگا تھا۔ زندگی، تم نے قرآن پاک پڑھا، قرآن شریف پڑھا ہوا ہے؟ شارس نے سوال کیا تو جانے کہ وہ کچھ شرمندہ سی ہوگی۔ نماز اور قرآن کی تلاوت میں وہ کوتاہی کر جاتی تھی۔ جی، کل میں اپنی عالمہ باجی سے ملا، وہ پہلے لاہور میں تھی، میں نے اور میری بہنوں نے ان سے قرآن شریف پڑھا ہوا ہے۔ ایک طرح سے وہ میری آئیڈیل ہیں، میں ان کے انداز کو ہمیشہ سے آئیڈیلائز کرتا آ رہا ہوں۔ شرعی پردہ، آنتوں میں گلوز، آج تک کسی نامحرم نے ان کا چہرہ نہیں دیکھا۔ بچپن میں انہیں دیکھا تھا، پھر بڑا ہوا تو انہوں نے مجھ سے بھی حجاب کرنا شروع کر دیا۔ ان کا شوہر کراچی ٹرانسفر ہو گیا، کل مجھے آفس کے راستے دیکھ کر انہوں نے تعارف کروایا۔ ایک عالمہ شرعی پردہ کرنے والی کو ایک نامحرم سے تعارف کروانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ وہ سوچ کے رہ گئی، پوچھنے کی ضرورت نہ رہ کی تھی۔ میں نے انہیں گھر کا ایڈریس اور تمہارا نمبر دے دیا، تمہیں قرآن و تجوید کے ساتھ پڑھانے آئیں گی، اسی بہانے تم بھی مصروف ہو جاؤ گی۔ شارس کہہ رہا تھا۔ اس نے پہلے کب اختلاف کیا تھا کسی بات سے؟ اس پر بھی سر ہلا کر آمادگی ظاہر کر دی۔ اگلے روز لوکیشن کنفرم کرنے کو ان کی کال آ گئی۔ ٹھہرے لہجے اور نرم آواز نے زندگی کو متاثر کیا۔ ملازم کو انہیں ریسیو کرنے کے لیے بھیج کر اس نے خود پر ایک نظر ڈالی۔ وائٹ سوٹ کی شکنیں ہاتھ سے دور کر کے اس نے بالوں میں برش کیا، بڑی ہوئی آئی بروز اور مہینوں سے فیشن نہ لینے کے باوجود وہ حسین لگ رہی تھی۔ معروف اس پیپر وائی پر کئی بار کھڑک چکی تھی، پچھلی بار بھی وہ زبردستی ساتھ لے گئی تھی، اس بات کو مہینوں گزر گئے تھے۔ بی بی جی نے میں نے اسٹڈی روم میں بٹھا دیا، ملازم لا دینے آئے۔ بہتر آپ ان کے لیے ٹھنڈا مشروب لیں۔ آنچل سلیقے سے لے کر اس کے قدم اسٹڈی کی طرف بڑھنے لگے۔
अस्सलाम वालेकुम, इसने दाखिल होते सलामती भेजी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्होंने मुकम्मल जवाब देकर गर्मजोशी से मुसाफा किया। जदीद तराश खराश के फिटिंग अबाया से झांकती इनकी स्मार्टनेस, हिजाब के अंदर से झांकती लाइनर लगी आंखों को इसने बगौर देखा। खमदार आईब्रोज सफाई से बने हुए थे। बहुत गर्मी हो रही है, कोई मुलाजिम तो नहीं आएगा ना, मैं उतार दूँ? ज़िंदगी ने इसी ऑन कर दिया। मुलाजिम को मना कर दूँगी, आप बेफिक्र हैं। इसने स्टडी का गेट लॉक कर दिया। बहुत शुक्रिया, असल में शरई पर्दा करती हूँ। ज़िंदगी तक पलट कर आई तो वो बाय की कैद से बाहर आ गई। फिटिंग लॉन के सूट और गहरे गले से ज़िंदगी ने नजर चुरा ली। लो खुलाना तेरे शरई सोंदी तुम मेरे मुँह जो। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हो तुम, बस तुम अपना ख्याल नहीं रखती। सर से पाँव तक ज़िंदगी को देखते हुए कहा। दरवाजे पर दस्तक हुई, इसका हाथ छट से बाय की तरफ बढ़ा। रिलैक्स रहे, मैं देखती हूँ मुलाजिम होगा। दरवाजे की तरफ बढ़ी। मुलाजिम मशरूब का ग्लास और जग लिए खड़ा था। घर का ध्यान रखिएगा, मैं स्टडी में हूँ, कोई आए तो मुझे इतला कर दीजिएगा। मुलाजिम सर हिलाकर चला गया। ज़िंदगी ट्रेली अंदर आई। बहुत शुक्रिया, बला की गर्मी है। खैर लाहौर के मुकाबले में यहाँ गर्मी कुछ भी नहीं। वो खुद ही सवाल जवाब करके क्लास ख़त्म कर चुकी थी। मेरा नाम रुमैसा और तुम्हारा? तारुफ करा के निगाह इस पर जमा दी। इसे इनकी नज़रों से कुछ उलझन हो रही थी। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत नाम है, वो मुस्कुरा ही सके। रुमैसा बहुत बात होनी थी। चंद रोज़ में ज़िंदगी इसकी बहुत सी बातों से आगाह हो चुकी थी। इसे भी रुमैसा की आमद गनीमत लगने लगी। रुमैसा की सूरत में एक दोस्त पाकर इसका वक्त भी आसानी से कटने लगा। सुबह शाम कुरान शरीफ किरत से पढ़ने में खारिज की अदायगी में से लुत्फ़ आने लगा। कैसे कितने खसारे में थी मैं, नाहक बोरियत कर रोना रोती रही। पहले ही इस तरफ मतवज्जा हो जाती तो कितना अच्छा होता। बीबी जी रज़ी साहब आए, मुलाजिम ने इतला दी। आपने बताया कि शारिस इस वक्त घर पर नहीं है? ज़िंदगी ने किताब से नज़र हटाकर कहा। जी कहा है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। मुझसे? वो हैरान हुई। आप चाय के साथ कुछ ले आए, मैं आती हूँ। मुलाजिम के साथ कमरे से निकलती वो लाउंज में आई। रज़ी से देखते खड़ा हो गया। अस्सलाम वालेकुम, इसने बैठने का इशारा किया। क्या हाल है ज़िंदगी जी? मुस्कुराता लहजा था। कई बार कह चुकी हूँ कि आप अगर मुझे भाभी कहकर मुखातिब करें तो ज़्यादा बेहतर है। हमेशा की तरह इसने अपनी नागवारी ना छुपाई। रज़ी संभला। माफ़ी चाहता हूँ, आपने कई बार टोका मगर ज़ुबान फिसल जाती है। वो मुस्कुराया। कहीं कैसे किस सिलसिले में आना हुआ? इसने रखाई से पूछा। मम्मा ने हलवा भेजा है, हमारे इलाके की सौगात है। रज़ी ने डब्बे की तरफ इशारा किया। इस तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं, आंटी से कहिएगा आइंदा इतना तकल्लुफ़ ना करें। मुलाजिम चाय और लवाजमात की ट्रे लेकर आया। आप भले हमें अपना ना समझे, हम तो आपको अपना ही समझते हैं। ज़रा नवाजी आप लोगों की। ज़िंदगी बेजार नजर आ रही थी, अपना सेलफोन उठाकर चेक करने लगी। सारे दिन अकेली बोर नहीं होती इतने बड़े बंगले में? शारिस भी आपको टाइम नहीं दे पाता, हालांकि आप इतनी हसीन है, मैं अक्सर आपको बालकनी से देखता हूँ। आप चाहें तो मैं आपकी बोरियत दूर कर सकता हूँ। रज़ी के चेहरे पर फैली खबासत पर ज़िंदगी ने मेज़ पर लात मारी। चाय छलक गई। मुलाजिम भी सहम कर खड़ा हो गया। अगर आप मेरे शौहर के दोस्त ना होते तो एक गर्म चाय अभी आपके मुंह पर मार चुकी होती। इसने गजबनाक होते हुए कहा। रज़ी के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। करमदाद, अगर ये साहब घर के आसपास भी नजर आए तो इन्हें पुलिस के हवाले कर दीजिएगा। ज़िंदगी का रुख मुलाजिम की तरफ हो गया। निकाले इन्हें बाहर, गुस्से से हुक्म दिया। मुलाजिम रज़ी की तरफ बढ़ा। रज़ी गुस्से से घूरता बाहर निकल गया। मुलाजिम भी पीछे गया। शायद रेस राहदारी में ही मिल गया। अरे रज़ी! रज़ी बगैर कुछ कहे निकल गया। मुलाजिम ने चौकीदार को गेट बंद करने का इशारा किया। इसे क्या हुआ? शाहरेज़ ने मुलाजिम से इस्तफसार किया। जिस तरह मुलाजिम बॉडीगार्ड की तरह इसे लिए आ रहा था, इसे निकालने का चौकीदार को इशारा किया। बहुत अचंभे की बात थी। बीबी जी ने निकाल दिया घर से। मुलाजिम ने मुअद्दब होकर कहा। ज़िंदगी ने? लेकिन क्यों? हैरत हुई। मुलाजिम झिझक कर बोलने लगा। बीबी जी से बड़ी अजीब बातें कर रहे थे। शाहरेज़ आपको टाइम नहीं देता, मैं टाइम दे सकता हूँ। अकेली रहती हैं और जाने क्या गया। बीबी जी बहुत गुस्से में आ गई। बड़ा बुरा भला सुनाया और आइंदा यहाँ नजर आने से मना कर दिया। शाहरेज़ का चेहरा गुस्से से लाल होने लगा। साहब जी, अब आप रज़ी साहब से कुछ कहकर बात को मज़ीद ना बढ़ाइएगा, इनसे बीबी जी की इज्जत पर हरफ आएगा। मुलाजिम ने सलाह दी। जब औरत किरदार की मजबूत हो तो कितने रज़ी आ जाए, से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुलाजिम में ढेर उम्र और जहाँ दीदा था। शाहरेज़ का गुस्सा जैसे पानी के छाग की तरह बैठ गया। इस हवाले से ना ज़िंदगी ने इसे कुछ बताया, ना इसने जताया कि वो सब जानता है। हाँ, ज़िंदगी की इज्जत कदर कीमत इसकी नज़रों में बढ़ गई थी। शाहरेज़, तो वोटी का ख्याल तो रख रहा है ना? अगली बार फिर लाहौर का फेरा लगा तो सिद्रा ने संजीदगी से सवाल किया। वो चौंका। आप क्यों एक ही सवाल बार बार करती हैं? ज़िंदगी ने आपसे कोई शिकायत की? वो बदगुमान होने लगा। इस बेचारी ने क्या शिकायत करनी है? जब भी फ़ोन पर बात होती है तेरी तारीफ़ ही करती है। मारूफ भाभी ने बहुत अच्छी तरबियत की है। सिद्धार्थ ने साइड ली। फिर शायरेज़ इस कुत्थी को सुलझाना चाहता था। तूने जिस चाह से हमें वोटी से मिलवाया था और जिस लड़की से तेरी शादी हुई, ये वो नहीं लगती। कितनी शौक चंचल थी शुरू के दिनों में। हवेली आती थी तो दरो दीवार कह के लगाने लगते थे। शादी के बाद तो लड़कियाँ बदली जाती हैं अम्मा। नहीं, सिद्रा ने पूरे जोर नफ़ी की। आदत बदलना आम बात है, मगर कोई इंसान अपनी फितरत बदल कर खुश नहीं रहता, वो अंदर से मर जाता है। सिद्रा बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, मगर बला की फसाहत थी इनके लफ्ज़ों में। वो चौंका। मतलब? तू आज भी अपने अब्बा से पूछेगा कि अम्मा शादी से पहले कैसी थी, तो इनका जवाब होगा जैसी आज है। हाँ, मेरी कुछ आदतें बदली हैं, मगर तेरे अब्बा ने कभी रोक टोक नहीं की, मुझ पर नहीं लगाई। कभी कभी किसी काम को करने पर मजबूर नहीं किया, ना प्यार से ना धोन से। कभी अपने ज़्यादा पढ़े लिखे होने मेरी कम तरीम का ताना नहीं दिया। वो कहते हैं ना, बीवी का एक दूसरे से कोई मुकाबला नहीं।
اور سچ ہی میاں بیوی ایک الگ کب ہوتے ہیں، ایک کی تعریف دوسرے کی تعریف ہوتی ہے، مگر میں دیکھ رہی ہوں موٹی ہر بات کے لیے تیری طرف دیکھتی ہے، اس کی اپنی مرضی خواہشیں کہیں کھو گئی ہیں۔ یاد ہے جب تو نے اپنی پسند سے ولیمے کا جوڑا اسے پہنایا، وہ بظاہر خوش نظر آ رہی تھی مگر اس کے اندر پھانس چبھ گئی تھی۔ شہریز کی نظریں بہنوں کے جھرمٹ میں بیٹھی زندگی پر تھی، وہ پرشوق نظروں سے چھو کر لائبہ کی ہری اور لال چوڑیوں کو دیکھ رہی تھی۔ حسرت کے رنگ چہرے پر تھے۔ لائبہ نے اپنی چوڑیاں اتار کر اسے پہنانے کی کوشش کی، زندگی نے ہاتھ کھینچ لیا، گردن گھما کر شہریز کو دیکھنے لگی اور اسے اپنی طرف دیکھتا پا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ شہریز نے اس کے چہرے پر پھیلے رنگ کو بہت غور سے دیکھا، اسے زندگی کے بدلنے کا سراغ مل گیا تھا۔ من پسند ساتھی پا کر بھی اس کے چہرے سے خوشی ظاہر نہیں ہوتی، ورنہ تو لڑکیاں شادی کے سالوں تک کھلی رہتی ہیں۔ سدرا کہہ رہی تھی، وہ چپ تھا۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ جانے انجانے میں بھی عام مردوں کی طرح عورت کو بدلتا چلا گیا تھا۔ تو بھی عام مردہ مگر بغیرت ہی نکلے۔ اس کی آزادی پر قدغن لگا دی، اس کی ذات ترجیحات کو قدموں تلے رون دیا۔ کتنی کھلی کھلی سی تھی وہ مجھے، اس کا لاؤبالی پن ہی تو بھایا تھا۔ اس کے چہرے پر ٹھیلے پہ گول گپے کھاتے کتنی بے فکری تھی، اور میں نے اسے سنجیدگی دان کر دی۔ وہ وہی کرتی ہے جو میں کہتا ہوں، وہی بولتی ہے جو میں کہتا ہوں، وہی پہنتی ہے جس میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہ ایک جیتے جاگتے انسان سے اس کی مرضی آزادی چھین لینا بہت بڑا جرم نہیں ہے؟ اور اب جب وہ اسی سانے میں ڈھل گئی ہے تو میں کیوں اس کے بدلنے کا گلہ کر رہا ہوں؟ اسے بدلنے پر مجبور تو میں نہیں کیا، لیکن اب نہیں، اب اور نہیں۔ مجھے اپنی میری غلطی کا احساس ہو گیا، میں اسے گوا نہیں سکتا، اسے اپنے سامنے مرتا بھی نہیں دیکھ سکتا۔ شہریز آفس میں بیٹھا خود احتسابی کے عمل سے گزرا تھا۔ سیل فون اٹھا کے اس نے بے ساختہ اسے کال کی۔ کال ریسیو ہو گئی۔ السلام علیکم۔ نرم دھیمے لہجے پر وہ ایک پل کو چپ رہ گیا۔ شہریز آپ لائن پر ہیں؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ وہ ندامت کے سمندر سے نکلا۔ کیا کر رہی تھی؟ سوال ہوا۔ رمیسا آ گئی تھی، اسے اشارے سے سلام کر کے اس نے بیٹھنے کا اشارے کا جواب دیا۔ لنچ سے فارغ ہوئی، اب رمیسا باجی آ گئی تو قرآن پڑھنے جا رہی ہوں۔ اوکے، شام کو تیار ہے نا، آؤٹنگ پر چلیں گے؟ جی ٹھیک ہے، اس نے فرما برداری سے کہا۔ کوئی بلیک کلر کا سوٹ پہن لینا۔ وہ ایک لمحے کے لیے چپ رہ گئی۔ میرے پاس کوئی بلیک سوٹ نہیں، جو پرانے وہ اسٹور روم میں سوٹ کیس میں رکھے ہیں، اس نے سچائی سے کہا۔ وہ ایک لمحے کے لیے چپ ہو گیا۔ اوکے پھر جو دل چاہے پہن لو۔ جی ٹھیک ہے۔ زندگی نے فون ٹیبل پر رکھ دیا، اس کی نظر رمیسا پر تھی جو تھکی تھکی سی لگ رہی تھی۔ کچھ بجھی بجھی سی ہیں رمیسا باجی؟ خیریت؟ ہاں تھک سی گئی ہوں، تین بچوں کو سنبھالنا، شوہر کو ہینڈل کرنا، جو شیر لانے کے مترادف ہے۔ تم تو ان تمام جھنجھٹوں سے آزاد ہو۔ زندگی کو اپنی خالی کا احساس ہونے لگا۔ اچھا بچے تو ہوتے رہتے ہیں، بندہ میاں سے انڈرسٹینڈنگ کر لے پہلے۔ میں نے تو بے وقوفی کی جو بچہ پیدا کر لیا، پھر ایک کے بعد دیگر 2 اور بچوں کی پیدائش نے مارو خود پر توجہ دینے کی مہلت نہ دی۔ میرا ایک بچہ ذہنی معذور ہے، تم جانتی ہو، سارا دن اس کے ساتھ لگی رہتی ہوں۔ رمیسا رونا رو رہی تھی۔ زندگی اب ان کی روز کی دہرائی باتوں کو عادی ہو گئی تھی، ہمدردی بھی تھی، ان کے اپنے منہ میاں مٹھو بننے کی عادت سے آگاہ تھی، مگر قرآن شریف پڑھنے کی خواہش میں ان کی بعض باتوں کو نظر انداز کر دیا کرتی۔ بچے تو اللہ کی دین ہے رمیسا باجی، میں اور شہریز اللہ کی رضا میں راضی ہیں، وہ جب کرم کرتے ہیں۔ وہ کچھ اداس سی ہوگی۔ سوری، شاید میں نے تمہاری دل آزاری کر دی، میں تم سے معافی چاہتی ہوں۔ رمیسا نے فوراً ہاتھ جوڑے۔ ارے یہ نہ کریں، اس نے ان کے ہاتھ کھولے۔ مجھے ساری رات یہ سوچ کر نیند نہیں آئی کہ میں نے تمہاری دل آزاری کی۔ رمیسا کا لہجہ روحان سا ہو گیا۔ اصل میں آج کل بہت الجھی ہوئی ہوں تو رمیسا نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ کیا الجھن؟ اگر آپ بتانا پسند کریں تو؟ زندگی نے رمیسا کے تذبذب کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تم سے اچھی دوستی ہوگی اور میرا یہاں کوئی ہے نہیں تو سوچا تم سے مشورہ کر لوں۔ رمیسا کچھ کہنا چاہ رہی تھی۔ جی کہیں۔ اصل میں میرے میاں کے ایک دوست ہیں، 3.5 سال سے میرے پیچھے پڑے ہیں۔ رازدارانہ انداز تھا۔ آپ تو شرعی پردہ کرتی، انہوں نے آپ کو کیسے دیکھ لیا؟ اسے حیرانی ہوئی۔ رمیسا گڑبڑائی۔ اصل میں وہ اچانک ہمارے گھر آئے تھے، میں اوپر کپڑے پھیلا رہی تھی، ان کے پاس جانے کہاں سے میرا نمبر آ گیا، روز ان کی کال آ جاتی ہے۔ رمیسا کے لہجے میں محسوس کی جانے والی خوشی تھی۔ وہ آپ کو کال کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو اپنے شوہر سے شکایت کرنا چاہیے تھی۔ زندگی کو حیرت ہوئی۔ رمیسا نے جانے جیسے اس کی بات سنی نہیں، وہ مداح سرائی میں مصروف تھی۔ 3 سال پہلے تو میں اور بھی پرکشش تھی، ان کا دل آج تک آیا ہوا مجھ پر۔ رمیسا کا لہجہ فخریہ تھا۔ زندگی کو جیسے دھچکا لگا۔ کیا کہتے ہیں؟ بس وہ ایک رات کی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ زندگی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ رمیسا کمال سکون سے گویا تھی۔ میں نے بارہا سمجھایا کہ نکاح کر لو، میں طلاق لے لیتی ہوں، مگر ان کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے۔ ان کی پہلے 2 شادیاں ہو چکی ہیں، دونوں بیویوں نے طلاق لے لی۔ بچے جوان ہیں، وہ اب شادی نہیں کرنا چاہتے، بس مجھ سے ایک ہی چیز کے لیے اصرار کرتے ہیں۔ تم بتاؤ میں کیا کروں؟ کہوں ہی نہیں۔ رمیسا معصوم نو عمر لڑکی کی طرح معصومانہ انداز سے سوال کر کے زندگی کو دیکھنے لگی۔ آپ کو تو انہیں 3.5 سال پہلے جوتا مارنا چاہیے تھا، نہ کہ آپ نے ایک گھٹیا آدمی سے اتنے سال بات کی۔ آپ کے 3 بچے ہیں، آپ ان کے لیے اپنے آپ کو گالی تو نہ بنائیں۔ جو عورت شوہر کی وفادار نہیں، وہ اور کسی سے کیا وفا کرے گی؟ زندگی کو شدید غصہ تھا، لہجے کی ناگواری رمیسا نے محسوس کر لی تھی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو شاید، لیکن آج کے دور میں کون مرد پارسا ہے؟ برا مت مانا، تم بھی اپنی شادی سے خوش نہیں لگتی، 2 سال سے اولاد بھی نہیں ہے، کیا معلوم شہریز باہر کی عورت اسے بلا کا غصہ ہے، اگر وہ شہریز کے لیے محترم ہستی نہ ہوتی تو بے نکت سناتی۔ رمیسا باجی میرا خیال ہے آپ کو چلنا چاہیے۔ زندگی کے خشک انداز پر رمیسا کی چلتی زبان رک گئی، وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ پڑھ تو لو۔ رمیسا نے جیسے آخری کوشش کی۔ معاف کیجیے گا، آپ جیسی سوچ رکھنے والوں کی عظیم کتاب سے سبق سیکھنا چاہیے۔ یہ بات اگر میں نے یا میری طرح نماز روزے کی پابندی نہ کرنے والی کسی الٹرا ماڈرن لڑکی نے کی ہوتی نا تو مجھے دکھ نہ ہوتا۔ آپ جو ایک اعلیٰ کتاب کی تعلیم دے رہی ہیں اور خود جس شوق کو خوشی سے گناہ کبیرہ کا ذکر فخری انداز میں کری ہیں، یہ میرے لیے بہت دکھ کی بات ہے۔ آپ نے قرآن پڑھا سکھایا، مگر شاید آج تک اس قرآن کی روح کو نہ سمجھ سکیں۔ ہو سکے تو آج سے اس عظیم کتاب سے ہدایت لیجیے گا۔ زندگی نے رخ پھیر لیا۔ رمیسا نے عبایا پہنا اور یہ جا وہ جا۔ موبائل کی روشنی چل کر بجھ گئی تھی۔
मुलाजिम से धूल से हटी अटैची उतरवा के इसने ब्लैक कलर का सूट निकाल लिया। नए सूट आज भी नए लग रहे थे। वो तैयार हो रही थी मगर इसका सारा ध्यान रुमैसा से होने वाली गुफ्तगू में अटका हुआ था। सेल फोन बजने लगा। और कितनी देर लगाओगी? शारिस का टेक्स्ट था। बस तैयार हूँ, इसने रिप्लाई किया। शुक्रिया कि तुमने ब्लैक पहना। आपने कहा था सो मुझे तो पहनना था, इसने जवाब लिखा। फिर चौंकी। आपको कैसे खबर मैंने ब्लैक कलर पहना? 10 मिनट से तुम्हें बालकनी से कमरे में टहलता देख रहा हूँ। जवाब आया। वो बालकनी तक आई। कार से टेक लगाए वो हाथ हिला रहा था। इसके लबों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट आ गई। कॉलेज बॉय वाली हरकत क्यों? अच्छा लग रहा था तुम्हें यूँ देखना। अगले पल जवाब आया। वो सर हिलाकर बालकनी से हटकी। बाहर से कार का हॉर्न मसलसल बजने लगा। तुम आती हो या मैं ऊपर आऊँ? पूछा गया। जैसा आप चाहें। इसे भी मज़ा आने लगा। वो आराम से बेड पर बैठ गई। सोच लो, मैं ऊपर आकर तो बाहर का प्रोग्राम कैंसिल हो जाएगा। टेक्स्ट पढ़कर इसके रुखसार तिमतिमाने लगे थे। आती हूँ, इसने जल्दी से लिखा। कुछ भेजना था वो आ भी जाता। सैंडल पैरों में डालकर जल्दी से चलिए। पता होता इतनी जल्दी आ जाओगे तो धमकी पहले ही दे देता। इसके गिद्ध हसार करके करीब किया। कोई मुलाजिम आ जाएगा। इसने हसार से निकलना चाहा। आने दो, गर्लफ्रेंड नहीं हो, बीवी हो यार। जिंदगी ने चौंक कर शारिस को देखा। आज इसके अंदाज बहुत बदले बदले थे। 2 साल से देख रही हो, जी नहीं भरा। वो छेड़ने लगा। बहुत बदले बदले लग रहे हैं। वो फ्रंट सीट पर बैठी। हाँ, मुझे खुद फील हो रहा है जैसे मैं वही शारिस हूँ जिसने पहली बार तुम्हें देखा था। इसने ड्राइविंग सीट संभाली। कोट पहले पिछली सीट पर था। टाई भी खोलकर पिछली सीट पर उछाल दी। कफलिंग्स खोलकर आस्तीन फोल्ड करने लगा। कहाँ जा रहे हैं? आवारागर्दी करने। अजीब अंदाज था। जिंदगी को हंसी आने लगी। क्या हो गया आपको? शारिस ने मोहब्बत भरी नज़रों से देखा। दोबारा इश्क हो गया तुमसे? क्यों भला? इसके अंदाज बदले तो जिंदगी के लबो लहजे में भी तब्दीली आ गई। कार को ब्रेक लगा तो इसने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई। इसी जगह को जानी पहचानी से लगी। सामने मौजूद यूनिवर्सिटी की इमारत आज भी खड़ी थी। इसने गर्दन घुमाकर देखा। वो गोलगप्पे वाला आज भी वहाँ मौजूद था। फिर इसने बेहद हैरानी से शारिस को देखा। वो उतरा और फ्रंट सीट का गेट खोले इसके सामने हाथ फैलाए खड़ा था। वो बाहर निकल आई। शारिस हाथ थाम कर ठेले तक ले आया। शारिस, ये? वो हैरान हुई। यही वो मुकाम है जहाँ पहली बार मेरे दिल पर शब्बे खून मारा था। इसने गोलगप्पे की प्लेट थमाई। गोलगप्पे खाते ढेरों बातें करते वो बेहद खुश थी। शारिस से शॉपिंग मॉल ले आए। कई ब्लैक ड्रेस पैक करवाए। हैरान हुई रंग बिरंगी चूड़ियाँ देखकर। इसके कदम एक लम्हे को रुके। अगले पल वो आगे बढ़ गई मगर इसे झटके से रुकना पड़ा। शारिस इसकी कलाई थाम ली। ढेर सारी कांच की रंग बिरंगी चूड़ियाँ पहना रहा था। वो खामोशी से इसकी कारगुजारी देख रही थी। इसे इस तब्दीली की वजह समझ नहीं आई। शारिस मुलाजिम को खाना बेडरूम में लाने का कह रहा था। आपको तो बेडरूम में खाना खाना पसंद नहीं? फिर वो पूछे बगैर नहीं रह सकी। तुम्हें तो पसंद है ना? अपने फेवरेट एक्टर की कई बार की देखी फिल्म देखते खाना खाना। मैं टाइगर श्रॉफ की मूवी ले आया, दोनों मिलकर देखेंगे। शारिस डीवीडी सेट कर रहा था। टॉप्स उतारते इसके हाथ साख्त रह गए। शारिस करीब आ गया। इसके हाथ हटाकर खुद टॉप्स उतारने लगा। जिंदगी बेयकीनी से इसे देखने लगी। माफ़ी मांगो, माफ़ कर दोगी? चेहरे पर आए बालों को हटाते हुए पूछा। आप? इसके लब कप कपाए। गले में फंदा से लगा। एक बार मेरे कहने पर आप कहने की आदत डाली थी। आज से मैं तुम्हारे लबों से अपने लिए तुम सुनना चाहता हूँ। वो धीमे से गोया हुआ। इसका दिल का तास होने लगा। आंखों में पानी भरा है। जिंदगी? शारिस का पुकारना गजब हो गया। इसके शाने पर सर रखे वो शिद्दत से रोने लगी। रो लो, जी भर के रो लो। पिछले 2 सालों का गुबार निकालो। इसके आंसू में मजीद रवानी आ गई। तुमने मेरी हर ज्यादती पर खामोशी इख्तियार कर ली थी। इससे पहले कि तुम्हारा दिल पत्थर हो जाए इसे मेरे लिए फिर से नरम कर लो। वो हौले हौले बोल रहा था, बाल से ला रहा था। जाने अनजान में मैंने तुम्हारे साथ जबर का रिश्ता इख्तियार कर लिया। मैं चाहता था तुम वैसी रहो जैसा मैं चाहता हूँ और तुमने कभी जीरा ना की, बस अंदर ही अंदर घुलती रही। मेरे लिए तुम्हारी मोहब्बत इससे पहले कि दम तोड़ देती मुझे एहसास हुआ कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ। तुम्हारी आज़ादी सुलभ कर ली, हर पसंद नापसंद पर पाबंदी लगा दी। कसूर तुम्हारा भी है कि तुमने एहतजाज नहीं किया, खामोशी से मेरी बात मानती रही और मैं तुम्हें खुद बदल कर तुम्हारे बदलने की वजह ढूंढता रहा। तुम्हारी सर्द मोहरी ला ताल्लुकी पर बदगुमान होने लगा, मगर तुमने साबित कर दिया कि तुम आज भी मेरी, सिर्फ मेरी हो। भले मेरे अंदाज से तुम्हें लाख तकलीफ हुई, मगर तुमने कभी चोर दरवाज़ा नहीं ढूंढा। एक लम्हे के लिए भी मुझसे बेवफाई नहीं की। इसने चौंक कर सर उठाकर इसे देखा। शारिस इसके आंसू साफ करने लगा। तुम अपना सेल फोन बंद करना भूल गई थी। मैंने तुम्हारी और मैसाबाजी की तमाम बातें सुन ली। तुमने रज़ी के साथ भी जो सलूक किया मैं इससे भी आगाह था। और यकीन जानो अब मैं तुम्हारी और ज़्यादा इज्जत करने लगा हूँ। तुम्हारा ज़ाहिर बात ही नहीं है कि तुम्हें मुनाफ़कत नहीं है। तभी तुम मेरी पसंद में ढल के खुश नहीं थी। तुम्हारे अंदर खुद से जंग छिड़ी रहती हो और अब मैं तुम्हें मज़ीद मुश्किल में नहीं देखना चाहता। आज से तुम्हें हर चीज़ की आज़ादी है, जो चाहो जिससे चाहो करो, बस तुम खुश रहो। इसने उलझन सुलझाई। मुझे अपनी पसंद पर फ़ख्र है, बस तुम पहले जैसी ज़िंदगी बन जाओ और आइंदा से मैं डिक्टेटर शौहर बनने लगूँ तो अब मेरे कान खींच लेना। वासूदा हो गई थी। इसकी ज़ात को इसकी खूबी खामियों के साथ तस्लीम करने की सनत मिल गई थी। इसकी ख्वाहिश पसंदीदगी को अवलियत देने का अहद किया गया था। वो जैसे फिर से जी उठी थी। मुझे तुम्हारा बेफिक्रापन, हंसी खिलखिलाहटें चाहिए। बोलो, मानोगी मेरी बात? मैंने कब आपकी कोई बात टाली है? उल्टा पूछा। हाँ, ये तो है, बहुत फर्मा बरदार है मेरी बीवी। इसने हंसार किया। दरवाजे पर दस्तक भी मुलाजिम खाना ले आया था। इसने ज़ोर लगाकर हंसार तोड़ा। इतनी भी फर्मा बरदार नहीं हूँ, इसने मुँह चढ़ाया। शारिस मुँह पर हाथ फेर कर दरवाज़ा खोलने चला गया। इसकी मोहब्बत और चाहतों की शाम एक बार फिर लौट आई थी। जी तो गाइस, यहाँ पे हमारा नावल अपने इख्तिताम को पहुँचा। नावल का नाम है चाहतों की शाम, रिटन बाय रेहाना आफ्ताब का ये नावल है। तो कैसा लगा आपको ये छोटा सा नावल? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। तो ऐसा तो होता है, ये नहीं देखते कि
بندی نہیں آئی ہے اس کو ایڈجسٹ کرائیں یا اس کی بھی کچھ مانیں کچھ اپنی منوائیں، لیکن نہ جی اپنی پسند دے وچ چاہیے بڑی پہلی شخصیت ہی ختم کر دے. ہوتے ہیں کچھ اس طرح کے ڈکٹیٹر مت. اللہ پاک اس طرح کے مردوں سے سب کو محفوظ رکھے، آمین. اب کمنٹ سیشن کی طرف چلتے ہیں، دین ویڈیو کو اینڈ کریں گے. آج کمنٹ سیشن کافی زیادہ اور وہ اس کو جلدی میں پڑھنا ہم نے. عبداللہ ایم، وعلیکم السلام. الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آمین ثم آمین. ناول بہت اچھا تھا. ایاز احمد، اللہ ہم سب کو ایسے دنیا اور آخرت دونوں کی خوشیاں دے، آمین ثم آمین. طاہا عدیل، زبردست اینڈنگ، لولی سٹوری، تھینک یو. فریحہ اشرف فری، بہت ہی اعلیٰ قسم کی ہیپینگ اینڈنگ تھی، تھینک یو. نیٹنگ، اتنی جلدی ناول ختم کر دیا یار، 23 ایپیسوڈ ہو گئی تھی، 22-23 اینڈ اٹس شارٹ ناول، اور ویسے بھی اتنا بھی شارٹ نہیں تھا. باقی یہ بھی مکس کمنٹس ہیں اور موسٹلی کمنٹس ہیں تخت وقت والی لاسٹ ایپیسوڈ کے اور کچھ آب حیات کے ہیں. لائبہ عصمت، نائس، تھینک یو. عمران علی، وعلیکم السلام. الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آمین ثم آمین. بہت شکریہ دعاؤں کے لیے. ہمارے ہاتھ، اوہو آپ کی ڈیتھ ہو گئی تھی آپ کے یہاں، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے جن کی ڈیتھ ہوئی تھی. اٹس اوکے، آپ نہیں ریڈ کر سکی. ناول بہت اچھا تھا. آپ دونوں ریچ کو اتنے سپر ڈوپر ناول پر بہت بہت مبارک. تھینک یو ویری مچ بیٹا. آپ اپنا بہت سا خیال رکھیں اور میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ مجھے آپ جیسی نیک اولاد عطا فرمائے، آمین ثم آمین. تھینک یو ویری مچ. عائشہ آصف، ناول اچھا تھا. اٹس گڈ دیٹ دادا واز ناٹ کمپلیٹلی فارگیون ٹل دا اینڈ. ایسے ہی ہے، اس نے غلطی بھی تو ایسی گناہ بھی تو یہی کیا تھا نا کہ وہ معافی کے قابل نہیں تھا. سید ذیشان، ناول اچھا تھا لیکن آپ کے سٹائل کو بہت مس کیا. آپ بہت سلو پڑھ رہی تھی جو آپ کے پڑھنے کا سٹائل نہیں، اور آپ کی وائس کو تو کیا کہنا ماشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. لیکن میں سلو صرف اس وجہ سے پڑھتی تھی کیونکہ آپ لوگ کہتے تھے کہ ایپیسوڈ چھوٹی ہے، حالانکہ ایپیسوڈ لانگ ہوتی تھی، صرف میرا پڑھنے کا ایشو تھا. طیبہ افتخار، تھینکس ویری نائس ناول، ویلکم. زینب سجاد، وعلیکم السلام. الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں. یار ناول بہت زبردست تھا، لاسٹ ایپیسوڈ تو کمال کی تھی. دادا سائیں کو معاف کر دینا چاہیے تھا ویسے، لیکن کوئی نہیں، مزہ ہے بہت. کوئی اب ماں اپنے بیٹے کے لیے ایسا کیسے سوچ سکتی ہے، پر ایپیسوڈ اچھی تھی، انٹرسٹنگ تھی. تھینکس، ویلکم. یار جو دادا سائیں نے اس کی ماں نے کیا وہ بھی تو نکلنے والا تھا نا، اور ناول میں یہ بھی تھا کہ ہو سکتا ہے آگے جا کے بخت سائیں کا دل نرم ہو جاتا. فاطمہ فہیم، وعلیکم السلام. ابھی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ نمل یارم مصحف جیسے ناول پلیز ریڈ کریں جس میں اللہ اور قرآن کی بات ہو. میں آپ کی باتوں پہ اپنا عکس دیکھتی ہوں، آپ نہ بس بہت کمال کی لڑکی ہیں. تھینک یو ویری مچ، انشاءاللہ وہ بھی ریڈ کریں گے. ریان، وعلیکم السلام. بہت ہی اچھا ناول تھا اور لیسن بھی ملا ہے. اللہ کے علاوہ دوسروں پہ یقین مت کرنا، کیونکہ اللہ ہی وہ واحد ذات ہے جس پر ہم سب آنکھیں بند کر کے بھی بھروسہ کر سکتے ہیں، بے شک، نو ڈاؤٹ. اور کمنٹس بہت دنوں کے بعد کر رہی ہوں، فون میں تھوڑا پرابلم تھا. اب مکمل ریڈ کریں جی. اب کمپلیٹ ناول ہی ریڈ کر رہی ہوں، لیکن اب مجھے امید ہے کہ اب آپ ناول کے ساتھ جڑے رہیں گی اور آپ کے فون کا مسئلہ بھی سالو ہو گیا ہوگا. علیزہ صدیقی ہارٹ بھیجے ہیں. دباغ ہیلو ایف ایم وی، پہلی بار ناول میں ہیرو کی ٹکر کی تھی. اچھا جی، مجھے بھی اس کی پسند تھا. فاطمہ فہیم، اور اللہ آپ کی ہمیشہ خوش رکھے، آمین. بہت شکریہ. ملک صبا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو بخت سائیں میرا تخت سائیں ریچ شاہ ناول آپ ہمیشہ کی طرح بہت بہت زیادہ مزے کی تھی، زبردست، لاجواب اور انٹرسٹنگ بھی، بہت بہت رومانٹک بھی. بخت سائیں صبح اٹھتے شروع ہو گئے، بیچاری محزل. بخت سائیں کو پیاس لگی ہوئی تھی، محزل نے اچھا مشورہ دیا، پانی پی لیں آپ. پھر بخت سائیں لیکن اس نے اپنا طریقہ اپنایا. بخت سائیں کا انتظار بیچارے کا لمبا ہی ہو رہا ہے اور محزل سے ناراض بھی ہو گیا. بنتا بھی تھا، صحیح بات ہے، بیچارہ کب سے انتظار کرا، اور محزل نے اسے منانے کی تیاریاں تو بڑی زبردست کی ہوئی تھی. بخت سائیں کے ہوش ہی اڑا دیے اس نے، لیکن تب بخت سائیں نے تھوڑا انتظار اور کیا. پھر وہ سرپنچ بن گیا گاؤں کا، اس کام نے بھی بہت سارے کروائے. محزل اپنی بیٹی سے جیلس ہو رہی تھی، آہو بخت سائیں اس کی طرف جو اٹریکٹ ہو گیا تھا. بیچاری کا ہونا بنتا بھی تھا، لیکن وہ تو چھوٹی سی تھی، ایسی درنور بھی ہوئی تھی اپنی بیٹی سے جیلس. مجھے وہ سین یاد آ گیا. وہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ جلد ناول. محزل کے شکوے کو بخت سائیں سے بہت اچھے سے دور کیا. پھر محزل کی شکل دیکھنے والی تھی، پھر تو بول دیا آپ اسے اپنی چوچی سے پیار کریں. یہ دادا سائیں کو معاف نہیں کیا تھا بخت سائیں نے. بخت سائیں ٹھیک تھا اپنی جگہ پر، جن سے ایک دفعہ بھروسہ اٹھ جائے پھر مشکل ہو جاتا ہے ان پر دوبارہ بھروسہ کرنا. لیکن محزل نے ان کو اپنی بیٹی دی اور شادی بھی بول دیا کہ وہ جب چاہیں سے ملنے آ سکتے ہیں. دادا سائیں اب تو اچھا کام کرے. محزل لوگوں کا بیٹا بخت سائیں سے جیلس ہوتا تھا. دونوں کی پارٹی بن گئی، بیٹی بخت سائیں کی طرف، بیٹا محزل کی طرف. لیکن آخر میں ناول بہت مزے کا تھا. محزل اور بخت سائیں کا آخری سین، باقی لاسٹ ایپی بہت انٹرسٹنگ تھی. سارا ناول ہی بہت زیادہ مزے کا تھا. اسٹوری بھی کافی اچھی تھی اور بہت اچھا سبق بھی ملا اس ناول سے. بہت عمدہ انداز میں لکھا ریچ نے پورا ناول کو، بہت زیادہ مزہ ہے سن کر. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین جی. عشا رادیہ، نائس وائس اینڈ نائس کمنٹری، تھینک یو. فرزانہ چودھری، گڈ اینڈنگ، تھینک یو. چالیس سلطان، ویری نائس، تھینک یو. اسما، amazing, very nice, thank you. Shallow, you have made a tremendous effort in this novel. Really appreciate all the effort because you have been sick, but you completed the novel. Thank you for all your effort. Welcome. It means a lot. فرزانہ چودھری، اللہ bless you and stay safe, happy and healthy. آمین. Thank you. محوش خان نے ہارٹ بھیجے ہیں. چاکلیٹ لور، وعلیکم السلام. ناول نائس ناول، اس طرح کا نیکسٹ لانگ رومانٹک ناول اپلوڈ کریں انشاءاللہ. قاسم نواز، نائس، تھینک یو. بشرا اعظم، وعلیکم السلام. زبردست، بہت بہت زبردست ناول رہا.
تھینک یو. چارلی سلطان زبردست ایپیسوڈ. علیزہ صدیقی نے ہارٹ بھیجے ہیں. چارلی سلطان امیزنگ پرفیکٹ ایپیسوڈ تھی لاسٹ, تھینک یو. مریم فاطمہ ناول جتنی تعریف کریں کم ہے, پر اینڈ کمپلیٹ نہیں لگا, زبردست اسٹوری تھی, اینڈ پر مزہ نہیں آیا. دادا جی حویلی والوں کے بغیر اینڈ انکمپلیٹ تھا, اینڈ پہ والا سین ہی دادا جی کا تھا. سحر اقبال نائس ایپیسوڈ. جی تو گائز یہاں پہ کمنٹ سیکشن کی اختتام کو پہنچا. جن کے رہ گئے وہ اگلی دفعہ تو اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. مجھے اجازت دے, اللہ حافظ.